الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کئی ماہ پہلے کا قصہ ہے کہ ہم نے ایک درس دیا تھا اس رسالے کے حوالے سے۔ یہ رسالہ ہے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بہت مدت ہو گئی، اس کا تعارف میں نے اس پہلے درس میں کرا دیا تھا۔ اس رسالے کا نام ہے قادیانیت پہ غور کرنے کا سیدھا راستہ۔ آپ نے نام شاید سنا ہو، ہندوستان میں ایک شہر رہا ہے اب بھی کانپور کے نام سے۔ وہاں حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں تشریف لے گئے تھے، جہاں حضرت کی ایک مجلس میں گفتگو ہوئی تھی، وہاں قادیانی بھی موجود تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو گفتگو وہاں کی تھی، 4 باتیں حضرت نے وہاں پیش فرمائی تھیں۔ 4 باتوں میں سے 2 باتیں ہم نے اس سابقہ درس میں بیان کر دی تھیں، تیسری اور چوتھی باقی تھی۔ وہ بھی ہم نے ایک درس کی صورت میں محفوظ کر دی تھی، لیکن اتفاق سے وہ سمجھیں کہ ضائع ہو گیا۔ پھر جہاں درس وہ گیا، ان حضرات میں سے کئی نے گزارش کی کہ ہم پورا کریں اس کو، اور کئیوں سے ہم نے اظہار بھی کیا کہ وہ باقی بھی 2 گھنٹے کا درس تھا، وہ بس نہیں ہم سنبھال پائے کسی وجہ سے۔ کتنی باتیں حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرمائی تھیں؟ 4۔ 2 گھنٹے کا درس وہ تھا اور 2 گھنٹے کا ہی درس بعد والا بھی تھا۔ 4 باتوں پہ کل 4 گھنٹے کا درس تھا، لیکن وہ بس بہرحال جو اللہ کو منظور ہوا۔ اور تجربہ یہ ہے کہ ایک چیز جیسے پہلی دفعہ بیان ہو جاتی ہے یا تحریر ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ چاہ کر بھی ویسی نہیں ہو پاتی۔ ہم نے اپنے اکابر کی زندگیوں میں بھی ایسی مثالیں دیکھی۔ مثلا مورخ اسلام مولانا ضیاء الرحمن فاروقی مرحوم، شاید آپ میں سے کئی حضرات کو یاد ہوں، حضرت نے صحابہ پر ایک کتاب لکھی تھی ستارے چاند کے۔ پھر بعد میں اس کا مفصل نام حضرت نے رکھا صحابہ اکرام کی آئینی حیثیت۔ اس کی ابتدا میں حضرت نے وہ واقعہ لکھا ہے، جب حضرت یہ کتاب لکھ رہے تھے تو اس کا ایک مسودہ گم ہو گیا تھا۔ تو جب ایک چیز لکھ دی جائے نا، پھر وہ گم ہو جائے تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے، یہ تو لکھنے والا یا بولنے والا ہی جانتا ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے جہان دیدہ، بڑی ایک عجب کتاب ہے۔ اچھا، اس میں اس کے بعد بھی الگ الگ ناموں سے 2 کتابیں حضرت کی آئیں، اسی موضوع کے حوالے سے، سفر نامے کے حوالے سے۔ پہلے آئی جہان دیدہ،
پھر آئی دنیا میرے آگے، پھر آئی سفر در سفر۔ آپ یہ تینوں کتابیں پڑھ جائیں، یہ لگ بھگ یعنی 1500 صفحات کا ذخیرہ ہے، یہ لگ بھگ کم و بیش، اگر ان تمام صفحات کو دیکھا جائے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، اس میں بڑے بڑے ملکوں کے سفر نامے ہیں، لیکن حرمین شریفین کا نہیں ہے۔ حالانکہ دل تو چاہتا ہے کہ حرمین شریفین کا بھی اس میں ہونا چاہیے، لیکن ہوا یہی تھا کہ حرمین شریفین پر حضرت نے جو کچھ لکھا وہ گم ہو گیا۔ وہ جہان دیدہ میں حضرت نے وہ رداد لکھی ہے، اور یہی بات حضرت نے وہاں پر بھی لکھی ہے کہ پھر چاہ کر بھی میں دوبارہ وہ نہیں لکھ سکا۔ ایک دفعہ جو چیز ہو جائے پھر وہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہرحال میری ہمت بھی کئی ماہ گزر گئے، نہیں پڑ رہی تھی کہ میں پھر اس کو دوبارہ، کیونکہ اب مجھے پتا ہے جو ایک دفعہ ہو گیا ہو گیا، پھر ویسا تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر بھی ان میں سے کئی کا اصرار تھا کہ تاکہ وہ جو بقایا حصہ ہے وہ پورا ہو جائے، تو ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ میں اب وہ پوری تفصیلات تو نہیں، صرف اس کی تلخیص کر دوں گا، تو چلیں ایک چیز محفوظ ہو جائے، کسی کا کام آ جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس دن بھی شاید ہفتہ 10 دن ہوئے ہوں گے جب یہ درس آیا نیٹ پر، تو یورپ سے کسی نوجوان لڑکے نے رابطہ کیا۔ تجربہ یہ ہے، عام طور پر خدا نہ کرے اگر کسی کو ان سے کوئی واسطہ پڑتا ہے نا، یہ عام طور پر 2 مسئلوں پر ہمارے لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے اجراء نبوت، اور دوسرے کو کہا جاتا ہے حیات وفات مسیح علیہ السلام۔ یہ سب میں نے اس گزشتہ درس میں پڑھ دیا ہے، اس کا خلاصہ۔ حالانکہ میں نے اس درس میں بتا دیا ہے کہ ان سے بات کرنا یا خدا نہ کرے اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے یہ 2 مسئلے پہلے نہیں ہیں، ان کے ہاں بھی اصل ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس لیے حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب میں بھی جو 4 باتیں قائم کی ہیں نا، کہ ان پر غور کرنے کے جو 4 باتیں ہیں، ان میں آپ کو اجراء نبوت وفات مسیح علیہ السلام والا مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ خدا نہ کرے اگر کوئی شخص 4 گھنٹے چھوڑ کے 4 ماہ بقول مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ علیہ کے، خدا نہ کرے اگر کوئی 6 گھنٹے چھوڑ کے 6 مہینے بحث کے بعد اجراء نبوت کا قائل ہو جاتا ہے حضور کے بعد، خدا نہ کرے علیہ السلام، یا حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کا قائل ہو جاتا ہے، خدا نہ کرے، اگر وہ ان 2 عقیدوں میں ان کے پاس چلا بھی جاتا ہے، لیکن ان کے نزدیک اس شخص کی اس وقت تک نجات نہیں ہوگی جب تک وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانے گا۔ پتہ چلتا ہے تو پھر غور پہلے کس پر کرنا چاہیے، مرزا قادیانی پر یا ان 2 باتوں پر؟ اور اس درس میں میں نے بتا دیا مرزا قادیانی کی تحریر کے حوالے سے کہ مرزا قادیانی کے بھی بقول کوئی شخص خدا نہ کرے اگر کوئی شخص ایک بات میں جھوٹا ثابت ہو گیا، پھر اس کا کسی بات میں اعتبار نہیں رہتا۔ اس لیے پہلے اس کو دیکھ لو کہ وہ اپنے اس تحریروں کے یا کتابوں کی روشنی میں کیسا آدمی تھا۔ کیوں؟ اجراء نبوت کا تو وہی قائل ہوگا نا جب پہلے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو تو دیکھے، خدا نہ کرے، یا حیات مسیح علیہ السلام کا منکر ہو کے وفات مسیح کا اقرار تو تبھی کر، پہلے اس کو تو دیکھے جو ہمیں یہ عقیدے سکھا رہا ہے، کیا وہ اس بات پر پورا اترا؟ اگر وہ کسی بات میں بھی جھوٹا ثابت ہو گیا تو بقول اس کے پھر اس کا کسی بات میں بھی اعتبار۔ اس لیے ان مسئلوں پر یہ تو چلے علمی مسائل ہوتے ہیں، لیکن جو حضرت نے ان میں مسائل قائم کیے ہیں نا 4 باتوں میں، وہ 2 اور 2 4 کی طرح ہیں، پڑھا لکھا بھی سمجھے گا اور ان پڑھ بھی سمجھے گا۔ عام طور پر جب مسیح علیہ السلام کی بات کی جاتی ہے نا، وہ یہ کہ ان کے سامنے آپ کوئی بات رکھو، کہیں گے جی یہ عقل کے خلاف ہے، یہ جی ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ناری کرے ہیں، عقل نہیں مانتی کہ کوئی ان سے گزر جائے اور پھر بچ جائے،
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام سے بھی پہلے کے ایک صاحب زندہ، وہ بھی آسمانوں پر، پھر قیامت سے پہلے آ جائیں؟ عقل میں نہیں آتا۔ اچھا، یہ بھی میں نے تھوڑا سا اظہار کیا تھا کہ کبھی کبھی ان کو پڑھنے میں یا ان سے بات کرنے میں جب تجربہ ہوا نا، تو کیا عقل صرف حضرت مسیح علیہ السلام کے مسئلے کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے؟ ان مسائل پہ عقل کوئی کام نہیں دیتی، یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح ہیں۔ نہیں، آپ خود غور کریں بھئی، دیکھیں مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، 2 اور 2 5 ہوتے ہیں نا، سوچ لیں، بڑی واضح بات ہے۔ میں کہوں گا نہیں 2 2 5 ہوتے ہیں، کون مانے گا؟ عقل خود بخود فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں جی 2 اور 2 5 نہیں، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ اب یہی بات ہے، اب مثال کے طور پر میں آپ سے پیسے لیتا ہوں کہ جی آپ مجھے پیسے دیں، میں آپ کو 50 کتابیں لکھ کر دوں گا، اور پیسے بھی میں آپ سے 50 کے ہی لوں، پھر کیا چاہیے کہ میں آپ کو کتابیں 5 لکھ کر دوں یا 50؟ اچھا، میں آپ کو لکھ کر دے دیتا ہوں 5، اور یہ بھی ساتھ میں آپ کے اس کتاب کے 5ویں میں لکھ دیتا ہوں کہ چونکہ 50 اور 5 میں صرف 0 کا فرق ہے، اس لیے 5 سے 50 کا وعدہ میں نے پورا کر دیا۔ صحیح ہے؟ آپ بتا دینا یہ ٹھیک ہے؟ میں یعنی جو جس مطالبے پر میں نے آپ سے پیسے لیے، اور پھر مجھے اس کے مطابق آپ کو کتنی لکھ کے دینی چاہیے تھی؟ تو پھر وہی عبارت لوٹ کے نہیں آتی، جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو گیا تو پھر اس کا کسی بات میں بھی اعتبار نہیں، کیونکہ وہاں میں لفظ یہ لکھ رہا ہوں کہ 5 اور 50 میں صرف 0 کا فرق ہے، لہذا 5 سے وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ کیا پورا ہو گیا؟ پتا چلتا ہے پہلے بھی میرا ارادہ نہیں تھا بلکہ وعدہ تھا، تو پھر یہ وعدے کو میں نے وفا کیا، خوب کیا ہے نا۔ اب مسیح علیہ السلام کے مسئلے میں تو میں عقل کو فوراً لے آؤں، لیکن یہاں میں عقل کو سنبھال کے رکھ دوں۔ کیا اسی کے لیے تو نہیں کہیں کہا گیا کہ خرد کا نام جنو رکھ دو اور جنو کا نام خرد رکھ دو، جو چاہے ہمارا حسن کرشمہ ساز کرے؟ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں سمجھ میں آئی؟ اس لیے حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت فکر دی ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ جماعت کے ساتھیوں میں سے ہیں یا ہمارے دوست ساتھی دوسرے ہیں، عام طور پر اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرمائے، ورنہ کئی ایسے ہوتے ہیں، وہ کوئی ایسے بھی حضرات ہوتے ہیں جو جماعت سے منسلک نہیں ہوتے، علماء طلبہ سے وابستہ نہیں ہوتے، وہ کہیں نہ کہیں ان کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں۔ اور حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، جو چلے گئے بظاہر تجربے کے مطابق ان کے لوٹنے کی تو امید تقریباً ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو نہ گئے ہوں یا کہیں غور کرنے چلے ہوں، ان کے لیے ہماری یہ رسالہ دعوت فکر ہے۔ اچھا، اس میں چونکہ یہ بہت پرانی ہے، میں نے اس میں وضاحت اس میں کر دی، اس لیے میں دوبارہ نہیں کرتا، لیکن کہیں کہیں عبارتیں بھی اب بجھ گئی ہیں، یہ بھی دیکھیں تو بڑی مشکل سے مجھے اس کی کاپی ملی تھی۔ اس کے آخری 2 باتیں سنانے سے پہلے میں آپ کو اس رسالے کے بارے میں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے تھوڑے سے الفاظ سنانا چاہتا ہوں، سنیں گے؟ یہ کتاب ہے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی میرے ہاتھ میں، اس کا نام ہے تبصرے۔ کیا ہے؟ تبصرے۔ ایک وقت تھا جب کتابیں علماء کی آیا کرتی تھیں یا کئی حضرات لکھا کرتے تھے، وہ کتابیں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے پاس آیا کرتی تھیں تبصرے کے لیے۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ان کتابوں کو پورا پڑھ کر اس کتاب کے بارے میں اپنا اظہار خیال کیا کرتے تھے لکھ کر۔ یہ اس کا مجموعہ ہے۔ اب سمجھ آئی بات؟ اچھا، جہاں یہ مجموعہ ہے تو وہیں یہ رسالہ بھی حضرت کے پاس آیا۔ کون سا؟ یہی جس کے بارے میں ہمارا یہ درس ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے میں تھوڑے سے الفاظ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، صرف 1 ورق ہے، بلکہ 1 صفحہ ہے تقریباً بس۔ یہ نام بھی لکھا ہوا ہے، قائدانیت پر غور کرنے کا سیدھا راستہ، اور یہ الفاظ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کے ہیں، کہ رسالے کا نام کیا ہے؟ قائدانیت پر غور کرنے کا۔ اب یہ دیکھ لیں، بالکل وہی فرق یہ ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں جو ہے یہ اس کی کاپی ہے، کیونکہ بہت زمانے ہو گئے، مدتیں گزر گئیں۔ اچھا، مفتی تقی عثمانی صاحب کے الفاظ میں پڑھتا ہوں، میری آپ سے گزارش ہوگی دھیان سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لکھتے ہیں، اس مختصر کتابچے میں حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی نے رحمت اللہ علیہ، یہ رحمت اللہ علیہ اب چونکہ فوت، اب بھی مدتیں ہو گئی ان کو بھی فوت ہو، غالباً سن 1997 میں فوت ہو گئے تھے۔
حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قائدیانیوں سے اپنی ایک گفتگو کو قلم بند کیا ہے جو کانپور میں ہوئی تھی۔ قائدیانی صاحبان کا ایک عام عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ قائدیانیت پر گفتگو کے دوران مسئلہ حیات مسیح علیہ السلام اور اجرائے نبوت کو چھیڑ کر یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں سے قائدیانیوں کا اختلاف ایک علمی اختلاف ہے۔ حیات مسیح کا مسئلہ تو آپ سمجھ گئے ہیں نا، اجرائے نبوت کا مسئلہ سمجھ جاتے ہیں آپ؟ اجرائے نبوت آپ ایسے سمجھیں کہ نبوت کا جاری رہنا، اور اس کی تفصیل یوں سمجھ ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا جاری ہونا رہنا، یہ اس کا میں نے خلاصہ کر دیا، آپ سمجھ آ گئی آپ کو۔ اجرائے نبوت کو چھیڑ کر یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں سے قائدیانیوں کا اختلاف ایک علمی اختلاف ہے۔ ایک فریق کتاب و سنت کی تشریح ایک طرح کرتا ہے اور دوسرا دوسری طرح کرتا ہے، بس۔ مفتی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں حالانکہ در حقیقت قائدیانیت کی اصل حقیقت معلوم کرنے کے لیے مرزا غلام احمد قائدیانی کی شخصیت کا ایک جائزہ بالکل کافی ہے۔ حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتابچے میں قائدیانیت پر اسی پہلو سے نہایت جاندار تبصرہ فرمایا ہے۔ حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا قائدیانی سے متعلق 4 سوال اٹھائے ہیں اور ان پر اپنے مخصوص دل نشین انداز میں کافی گفتگو کی ہے۔ ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے، لیکن اگر تلاش حق مقصود ہو تو یہ کتابچہ اپنے اختصار کے باوجود قائدیانیت کی اصل حقیقت عیاں کرنے کے لیے بالکل کافی ہے۔ قائدیانی صاحبان کے علاوہ یہ رسالہ مسلمانوں کے لیے بھی بہت مفید ہے کہ اس سے ایک نشست میں قائدیانیت کے بارے میں بہت سی مفید معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ یہ حضرت کا تبصرہ ہے، سمجھ میں آ گیا آپ؟ اب میں آپ کو وہ جو ہمارے آخری یعنی سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 جو باقی تھا میں وہ سناتا ہوں، کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ 3 تک ہمارا یہ 10 پورا ہو جائے۔ یہاں تک تمہید سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب یہ ذرا سنیں، میں نے تھوڑا سا دہرایا اس لیے کہ آپ میں سے کئی حضرات اس وقت نہیں تھے اور ان کے علم میں بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر وقت ہو کبھی میسر تو وہ 2 گھنٹے کا جو درس ہے نیٹ پر ہے، اس کو آپ کبھی تھوڑے تھوڑے وقفہ کر کے سن لیں۔ ایک بات ذہن میں تازی کر لیں، آپ نے سنا ہوگا سیانے لوگ کہا کرتے ہیں ہر بات کا ایک قاعدہ ہوتا ہے، ایک اصول ہوتا ہے۔ یہ صحیح بات ہے یا نہیں؟ یہ ذہن میں رکھ لیں، بس اس سے اگلی بات سنیں۔ حضرت نعمانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں تیسری اصولی بات مرزا صاحب کی جانچ کے لیے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے بعض اہم پیشین گوئیاں ایسی کی ہیں جن کو خود اپنے جھوٹے یا سچے ہونے کا خاص نشان قرار دیا۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ پیشین گوئی کس کو کہتے ہیں؟ جو بعد میں ہونے والی بات ہو نا، پہلے بتا دی جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیشین گوئی۔ اور بہت ساری کی جاتی ہیں تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ پیشین گوئیاں۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بارے میں آپ کو ایک جملہ اور بھی سنا دوں، وہ ہے مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں آپ کے اور ہمارے اس دور میں حضرت اس موضوع پر اتھارٹی تھے، سند تھے حضرت۔ آج آپ اور ہم جو بھی کوئی ٹوٹا پھوٹا کام کریں گے اس کی اصل حضرت پر جا کر اب ختم ہو جائے۔ میں آپ کو ایک چیز اس میں سے سناتا ہوں، وہ بھی بالکل اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ لفظ حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بار پھر سنیے آپ۔ حضرت لکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کی جانچ کے لیے جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں تیسری بات وہ یہ ہے کہ انہوں نے یعنی بعض پیشین گوئیاں ایسی کی جن کو خود اپنے جھوٹے یا سچا ہونے کا خاص نشان قرار دیا ہے، اور بڑے دعووں سے کہا ہے کہ اگر یہ پوری نہ ہو تو میں جھوٹا ہوں اور ایسا ہوں اور ویسا ہوں۔ یہ سمجھ آ گئی بات؟ اب ذرا یہاں سے تھوڑا سا میں آپ کو حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک چیز سناتا ہوں، وہ یہ ہے
یہ حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے سنا رہا ہوں، لیکن یہ الفاظ مرزا غلام احمد قادیانی کے ہیں. سنیں پیشین گوئیوں کے بارے میں وہ کیا لکھتا ہے. لکھتا ہے بد خیال لوگوں کو واضح ہو، کیسی تہذیب ہے بہترین، بد خیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب، صدق کس کو کہتے ہیں اور کذب کس کو کہتے ہیں، بد خیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لیے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی محق کے امتحان نہیں ہو سکتا. محق کے کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا ایک لفظ کسوٹی، سنا ہے یا نہیں؟ کسوٹی یعنی وہ پتھر جس پر سونے کو رگڑ کر دیکھا جاتا تھا کہ یہ آیا کھرا ہے یا کھوٹا، اسے آپ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ کسوٹی. اسی کو کہا جاتا ہے محق. سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ آئی؟ اس پتھر کو کہا جاتا تھا. اب ذرا اس عبارت کو پھر سے سنیں تو آپ سمجھ جائیں گے. بد خیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لیے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی محق امتحان نہیں ہو سکتا. اب سمجھ آئی بات؟ اب خود ایک اصول مرزا صاحب نے قائم کر دیا ہے یا نہیں؟ اب اس کو جانچنے کے لیے آپ نے ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ کس کی؟ ہاں اب یہ دیکھیں، یہ ہو سکتا ہے ممکن ہے کوئی کہے کہ جی یہ تو حضرت چنوٹی صاحب نے نقل کیا ہے، کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ تو آئیے میں آپ کو یہ عبارت اس کی کتاب سے بھی دکھا دیتا ہوں. حضرت نے حوالہ لکھا ہے آئینہ کمالات اسلام، یہ اس کی کتاب کا نام ہے. کیا نام ہے؟ آئینہ کمالات اسلام. آئیے میں آپ کو اس سے بھی دکھا دیتا ہوں. ہاں یہ سامنے ہی پڑی ہے. ہاں میں بتا دیتا ہوں. آپ کو چاہیے تصویر لینی؟ لے لیں. یہ روحانی خزائن ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی کی جو کتابیں تھی نا، وہ تقریباً اشتہار اور کتابیں وغیرہ جو اس کے لکھے ہوئے تھے وہ انہوں نے جمع کر لیے ہیں. تو اس کو جو مجموعہ تیار ہوا ہے اس کو کہا جاتا ہے روحانی خزائن. جتنے ان کو ملے وہ سارے انہوں نے تقریباً، یہ اس کی جلد نمبر 5 ہے. کیا ہے؟ اب میں آپ کو وہ چیز سناتا ہوں. یہ دیکھیں اس پہ بھی آئینہ کمالات اسلام. حضرت نے اسی کا حوالہ دیا ہے نا. کبھی کبھی ایک ایک جلد میں کئی ان کی کتابیں اکٹھی ہیں. یہ صفحہ 288 ہے. صفحہ 288 ہے. یہ عبارت سن لیں. بد خیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لیے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی محق کے امتحان نہیں ہو سکتا. یہ حضرت والے الفاظ اور یہ ایک ہی ہیں یا الگ ہیں؟ اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ اب آپ نے اور ہم نے یہاں جیسے علماء نے دعوت فکر دی ہے کہ ان کو سامنے رکھنے کے بعد آپ اور ہم قرآن پاک کی طرف جائیں گے، احادیث طیبہ کی طرف جائیں گے اس مرحلے پر، یا اس کی پیش گوئیاں ہی سامنے رکھ لیں گے؟ اچھا وہ اگر مثال کے طور میں مثالی بات کر رہا ہوں، اگر وہ مثال کے طور پر 5 پیشین گوئیاں کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان میں سے 4 صحیح ثابت ہوتی ہیں، 1 غلط ثابت ہوتی ہے، آپ اور ہم 1 دیکھیں گے یا 4 دیکھیں گے؟ ایک ہی دیکھیں گے نا. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ ہے یا نہیں؟ اب اس میں حضرت نے اس اصول کے تحت کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں، میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں. اس کی پیش گوئیوں کے 2 حضرت نے اس کی پیش گوئیاں ذکر کی ہیں. پیش گوئیاں تو اور بھی کی ہیں اس نے. حضرت نے یہاں پر 2 پیش کی ہیں. کتنی پیش کی ہیں؟ 2 پیش کی ہیں. ان میں سے میں آپ کو 2 سناتا ہوں. اچھا پہلی پیش گوئی جو ہے وہ ہے، حضرت نے جو پیش کی ہے وہ ہے ڈپٹی عبداللہ آتھم کی. پہلے تھوڑا سا یہ سن لیں. ڈپٹی عبداللہ آتھم یہ عیسائی پادری تھے. کون تھے؟ عیسائی پادری تھے.
ان کا مناظرہ ہوا تھا مرزا غلام محمد قادیانی کے ساتھ، ٹھیک ہے، بقول مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اس مناظرے میں مرزے سے کچھ نہ بن سکا عبداللہ آتھم کا، سمجھے آپ، اور وہ مناظرہ بھی 15 دن تک ہوتا رہا۔ کتنا؟ 15 دن۔ اچھا، جب کچھ نہ ہوا، مرزا غلام احمد قادیانی نے اب پیش گوئی کی۔ یہاں تک بس اتنی سی تفصیل کافی ہے نا۔ عبداللہ آتھم پادری تھا، عیسائی تھا، مرزا قادیانی کا اس کے ساتھ مناظرہ ہوا، اور مناظرہ کتنے دن رہا؟ اچھا 15 دن رہا۔ اب مرزا قادیانی نے، اچھا یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے گا، اس وقت بقول مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس وقت وہ 70 سال کا تھا، مرزا قادیانی نہیں، عبداللہ آتھم پادری کتنے سال کا تھا؟ ہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب میں آپ کو وہی چیزیں حضرت چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سنا دیتا ہوں۔ اصل میں اس کتاب سے میں سنا دیتا، لیکن چونکہ فوٹو کاپی ہے تو کہیں کہیں اس کی عبارت بجھ چکی ہے، اس کو پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے، اس لیے میں آپ کو یہاں سے سناتا ہوں۔ اگر یہ آپ ایسے پکڑ لیں تو مجھے پھر صفحہ ڈھونڈنے میں نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ذرا سنیے، جہاں جہاں مجھے وضاحت کی ضرورت سمجھیں گے میں وضاحت کرتا جاؤں گا، ورنہ آپ سنتے جائیں۔ حضرت لکھتے ہیں، سن 1893 میں امرتسر میں مرزا غلام محمد قادیانی کا عیسائیوں سے مناظرہ ہوا جو 15 دن تک جاری رہا۔ اس مناظرے میں مرزا قادیانی جب شکست کھا گیا تو اپنی خفت مٹانے کے لیے اس نے عیسائی مناظر ڈپٹی عبداللہ آتھم کے بارے میں ایک پیش گوئی کی کہ جتنے دن مناظرہ ہوتا رہا اتنے مہینوں کے اندر اندر وہ حاویہ میں گر جائے گا اور ہلاک ہوگا، اور اگر وہ زندہ بچ گیا تو میں جھوٹا ثابت ہوں گا۔ اب سمجھ آئی؟ اچھا، اس حساب سے عبداللہ آتھم پادری کو کتنے دن میں حاویہ میں گر جانا چاہیے تھا؟ ایک دن کے حساب سے 1 مہینہ رکھا ہے نا، مناظرہ کتنے دن تھا تو کتنے دنوں میں چلے جانا چاہیے تھا اس کو؟ آپ ذرا سنیے، میرے خیال میں آپ کو حضرت رحمت اللہ علیہ نے تو حوالہ لکھا ہی لکھا ہے، لیکن میں آپ کو اس کی کتاب سے سناتا ہوں تاکہ دوبارہ پھر پڑھنا نہ پڑے۔ ابھی یہاں سے سناؤں گا تو پھر وہاں سے سنانا پڑے گا۔ میں بتاتا ہوں، یہ ذرا یہاں پہ انگلی رکھ لیں، ڈھونڈنا نہیں پڑے گا۔ اچھا جی، یہ ہے روحانی خزائن جلد نمبر 6، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیں، اس کتاب کا صفحہ نمبر 291 پر آ رہی ہے، اور اس صفحے میں تھوڑا سا آپ کو غور کرنا ہوگا، اس میں اور یہ نیچے کی عبارت میں کیا فرق لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ بڑے ہیں نا بنسبت پہلی عبارتوں کے۔ اب ذرا سنیے گا، آج رات جو مجھ پر کھلا وہ یہ ہے کہ میں نے بہت تضرع اور ابتحال سے جناب الہی میں دعا کی کہ تو اس امر میں فیصلہ کر، اور ہم عاجز بندے ہیں، تیرے فیصلے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس نے مجھے یہ نشان بشارت کے طور پر دیا ہے کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جو فریق عمدن جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور سچے خدا کو چھوڑ رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے، وہ انہی دنوں میں مباحثے کے لحاظ سے یعنی فی دن 1 مہینہ لے کر یعنی 15 ماہ تک حاویہ میں گرایا جاوے گا اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی، بشرطے کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے، اور جو شخص سچ پر ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی، اور اس وقت جب یہ پیشین گوئی ظہور میں آوے گی، بعض اندھے سوجے کیے جائیں گے اور بعض لنگڑے چلنے لگیں گے اور بعض بہرے سننے لگیں گے، اسی طرح پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے۔ اب یہاں سے آگے تھوڑا سا میں پڑھتا ہوں تاکہ وقت تھوڑا سا بچ جائے۔ یہاں تک الفاظ سمجھ میں آئے ہیں؟ تھوڑا سا آگے سے سنیے گا۔ اگر یہ پیشین گوئی جھوٹی نکلی، یعنی وہ فریق جو خدا تعالیٰ کے نزدیک جھوٹ پر ہے وہ 15 ماہ کے عرصے میں آج کی تاریخ سے بسزائے موت حاویہ میں نہ پڑے، تو میں ہر ایک سزا کے اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ مجھ کو ذلیل کیا جاوے، روح سیاہ کیا جاوے، میرے گلے میں رسا ڈال دیا جاوے، مجھ کو پھانسی دیا جاوے، ہر ایک بات کے لیے تیار ہوں، اور میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور
ضرور ایسا ہی کرے گا، ضرور کرے گا، ضرور کرے گا، زمین آسمان ٹل جائیں پر اس کی باتیں نہ ٹلیں گی۔ اب سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ اب وہ مجھے دے دیں۔ یہ عبداللہ آتھم کے بارے میں پیش گوئی سمجھ میں آئی؟ اچھا، اب کتنے دنوں میں عبداللہ آتھم کو حاویہ میں جانا چاہیے تھا؟ اچھا، اور اگر عبداللہ آتھم 15 مہینے میں نہ گیا تو پھر، اور اس کے ساتھ بقول اس کے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے پڑھ لیا نا، پھر اب ہم اپنی طرف سے کیوں کچھ کہیں؟ اس نے کہا میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو۔ اب سنیے کہ پھر عبداللہ آتھم کے ساتھ کیا ہوا۔ مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مرزا نے یہ پیش گوئی 5 جون سن 1893 کو لکھی تھی۔ اسی حساب سے 15 مہینے 5 ستمبر سن 1894 کو ہوتے ہیں، لیکن 5 ستمبر کی تاریخ گزر گئی اور عبداللہ آتھم کا بال بھی بیکا نہ ہوا، جس پر عیسائیوں نے بڑی بغلیں بجائیں، حتیٰ کہ بٹالے میں عبداللہ آتھم کو ہاتھی پر بٹھا کر جلوس نکالا۔ اچھا، ایک بات چلتے چلتے بتا دوں، وہ یہاں نہیں لکھی ہوئی ہے، دوسری کتابوں میں اس کی وضاحت ملتی ہے۔ جب اس نے یہ پیش گوئی کی نا عبداللہ آتھم پادری کے بارے میں، اس کو بھی پتہ چلی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پھر وہ اس سے تعلق تھا۔ اچھا، اس نے کیا کیا بھائی، 15 ماہ کے لیے نہایت محتاط ہو گیا۔ ظاہری طور پر جو تدبیر انسان اپنی جان بچانے کے لیے کر سکتا ہے اس نے اختیار کی، بلکہ یہاں تک پرانے اکابرین کے بیانات میں ملتا ہے کہ وہ کھانا بھی خود بناتا رہا 15 مہینے تک، کسی پر بھروسہ نہیں کیا کہ کہیں زہر نہ ملوا دیں یا کچھ اور نہ گڑبڑ کوئی کر دے یا کروا دیں، اس لیے کھانا خود بناتا تھا، خود کھاتا تھا، گھر سے نکلتا تھا پہرے میں، گھر میں آتا تھا پہرے میں، تاکہ کچھ پوری ظاہری تدبیر جو بھی اس کے بس میں تھی ساری اختیار کی تاکہ میں حاویہ میں نہ جاؤں۔ تو 15 ماہ میں وہ حاویہ میں نہ گیا۔ عیسائی بڑے خوش، اس لیے کہ ان کی تو فتح کا دن تھا، انہوں نے اس کو ہاتھی پر بٹھا کر بٹالے میں نکالا۔ یہ تحصیل تھی ضلع گرداس پور کے، یعنی صوبہ تھا نا پنجاب، اور یہ تحصیل تھی غالباً جس کو کہتے ہیں بٹالہ، اس میں شہر میں نکالا اس کو ہاتھی پر بٹھا کر۔ اچھا، یہ سمجھ آئی؟ یہ سمجھ آئی؟ عبداللہ آتھم کو کچھ ہوا؟ اس کے مطابق بقول مولانا محمد منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ کے، اس وقت وہ لگ بھگ 70 سال کا تھا، لیکن ان 15 ماہ کے میں وہ تو نہیں مرا، بلکہ ہاتھی پر بیٹھ کر جلوس کی صورت میں باہر آیا۔ پھر وہ اس میعاد کے بعد تقریباً 2 سال کے بعد جا کر مرا۔ مرزا قائدینی کی پیش گوئی پوری ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس مدت کے اندر، بلکہ بقول حضرت نعمانی رحمت اللہ علیہ کے، جب 15 ماہ پورے ہونے میں اگر 1 گھنٹہ بھی باقی تھا، بلکہ 1 منٹ بھی باقی تھا، وہ اگر مر گیا ہوتا تو مرزے کی پیش گوئی پوری ہو گئی تھی کہ نہیں؟ اور جب 15 ماہ پورا ہونے کے بعد 1 منٹ بعد بھی وہ مرا، چاہے جائے کہ 2 سال بعد، 2 سال بعد، اگر 2 منٹ کے بعد بھی مرتا تو وہ تو 2 سال کے بعد مرا ہے جا کر۔ اچھا، یہاں ایک بات ہے، عبداللہ میں نے تلخیص کر دی، اب زیادہ تفصیلات میں نہیں سنا سکتا، اتنی بھی بہت ہے۔ بقول مولانا نور الحسن بخاری رحمت اللہ علیہ کے 2 اشک بھی کافی ہوتے ہیں اگر کوئی اثر رکھے۔ جو اس کے گھر میں وہ بھی سناؤں؟ چلو وہ بھی سنا دیتا ہوں، یہ پکڑے ہوئے۔ اب میں وہ ویسے سنانا چاہیے وہ حضرت، چلو میں آپ کو انہی کی کتاب سے سنا دیتا ہوں۔ آپ ان کی بات سمجھیں؟ نہیں سمجھے؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ عبداللہ پادری آتھم تو ہاتھی پر بیٹھ کر آیا، تو مرزا غلام احمد قادیانی کے ہاں کیا ہوا؟ میرا دل تو میں اس کو، چلیں یہ ہے سیرت المہدی۔ کیا ہے؟ ہاں، یہ پہلے درس میں نے اس کی وہ تفصیل تھوڑی سی بتا دی تھی خلاصے کے طور پر کہ یہ اس کا مقام اس کتاب کا ان کے ہاں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ تھوڑا یہ اس کے مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے کی لکھی ہوئی ہے، اس نے اپنے باپ کی سیرت لکھی ہے۔ میں آپ کو اس میں سے صرف ایک چیز سناتا ہوں، ایک یہ بھی بڑی مزیدار ہے لیکن یہ ابھی وقت نہیں ہے جو سناؤں، لیکن یہ اس درس میں ہے پہلے والے میں، یہ سن لیں۔ عبداللہ آتھم کے ساتھ کیا ہوا وہ تو آپ نے سن لیا، آپ ذرا سنیے مرزا غلام احمد قادیانی کے ہاں کیا ہو رہا تھا۔ اچھا جی، صفحہ نمبر ہے جی 178۔ اچھا،
یہ میں نے اس میں بتا دیا ہے، اس کتاب میں روایات بسم اللہ سے شروع ہوتی ہیں. یہاں اگر تھوڑا سا آپ غور کریں، نمبر 160 لکھا ہے اور یہ دیکھیں تسمیہ لکھا ہے. یہ آپ پڑھیں گے نا تو روایت جب شروع ہوتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں یہ ایک اب مکمل ہے. اچھا جی اب ذرا سنیے. اچھا میں الفاظ یہاں جوں کہ تو پڑھوں گا، میں یہاں الفاظ نہیں بدل سکتا نا. ہاں وہ تو چلے میں تلخیص کر دوں یا کوئی لفظ اپنے اکابر کے حوالے سے میں اس کا ترجمہ کر دوں، لیکن یہاں نہیں کر سکتا کہ اس لیے کہ پھر وہ کہیں گے ہماری عبارت بدل دی ہے. اس لیے آپ تھوڑا سا خود سنیے. اور چونکہ بہت پرانی ہے، اب ظاہر ہے تب کی اردو میں اور اب کی اردو میں بھی فرق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ سنوری نے کہ جب آتم کی میعاد میں صرف ایک دن باقی رہ گیا. آتم کون تھا؟ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے مراد کون ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجھ سے اور میاں حامد علی مرحوم سے فرمایا کہ اتنے چنے. اب آگے قوسین قائم ہے. قوسین کس کو کہتے ہیں؟ بریکٹ. حامد علی مرحوم سے فرمایا کہ اتنے چنے، مجھے تعداد یاد نہیں رہی کہ کتنے چنے آپ نے بتائے تھے. ٹھیک ہے، چنے کتنے کہے تھے یہ یاد نہیں تعداد. لے لو اور ان پر فلاں صورت کا وظیفہ اتنی تعداد میں پڑھو. پھر قوسین قائم ہے. مجھے وظیفے کی تعداد بھی یاد نہیں رہی. مرزا قائدینی کی بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ اچھا میں اس لفظ کو پھر دہراتا ہوں تاکہ اب آپ کو بات سمجھ میں آئے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجھ سے اور میاں حامد علی مرحوم سے فرمایا کہ اتنے چنے، مجھے تعداد یاد نہیں رہی کہ کتنے چنے آپ نے بتائے تھے. لے لو اور ان پر فلاں صورت کا وظیفہ اتنی تعداد میں پڑھو. مجھے وظیفے کی تعداد بھی یاد نہیں رہی. میاں عبداللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ مجھے وہ صورت یاد نہیں رہی، مگر اتنا یاد ہے کہ وہ کوئی چھوٹی سی صورت تھی، جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل مثال میں پیش کی ہے. اور ہم نے یہ وظیفہ تقریباً ساری رات صرف کر کے ختم کیا تھا. وظیفہ ختم کرنے پر ہم وہ دانے حضرت صاحب کے پاس لے گئے، کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وظیفہ ختم ہونے پر یہ دانے میرے پاس لے آنا. اس کے بعد حضرت صاحب ہم دونوں کو قادیان سے باہر غالباً شمال کی طرف لے گئے اور فرمایا یہ دانے کسی غیر آباد کنویں میں ڈالے جائیں گے. اور فرمایا کہ جب میں دانے کنویں میں پھینک دوں تو ہم سب کو سرعت کے ساتھ منہ پھیر کر واپس لوٹ آنا چاہیے اور مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے. حضرت صاحب نے ایک غیر آباد کنویں میں ان دانوں کو پھینک دیا اور پھر جلدی سے منہ پھیر کر سرعت کے ساتھ واپس لوٹ آئے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ جلدی جلدی واپس چلے آئے اور کسی نے منہ پھیر کر پیچھے کی طرف نہیں دیکھا. اس روایت میں جس طرح دانوں کے اوپر وظیفہ پڑھنے اور پھر ان دانوں کو کنویں میں ڈالنے کا ذکر ہے، اس کی تشریح حصہ دوم کی روایت نمبر 312 میں کی جا چکی ہے. یہاں پر کوئی بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ اچھا یہ جو کیا گیا ہے عبداللہ، یہ ابتدا لفظ پھر سے غور سے سنیں. عبداللہ آتم کی میعاد میں کتنے دن باقی تھے؟ تو یہاں کیا کیا جا رہا تھا؟ تاکہ اچھا ایک چیز اور ہے، یہ مجھے دے، میں اس سے آپ کو یہ بھی سنا دیتا ہوں، وہ بھی آپ سن لیں تاکہ وہ رہ نہ جائے. مرزا بشیر الدین محمود قائدینی یہ کون تھا؟ یہ مرزا غلام احمد قائدینی کی دوسری بیوی میں سے بڑا بیٹا تھا. اس پر کچھ بات کی گئی کہ یہ دعا کرتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی، دعائیں کرتے ہیں وہ قبول. اس نے ایک بات کہی، اس کے جواب میں ایک بیان دیا. حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بیان کیا تھا؟ وہ خود تو ڈوبے، صنم تمہیں بھی لے ڈوبے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الفضل کے حوالے سے اس کا یہ بیان لکھا ہے، وہ ذرا سن لیں. 20 جولائی سن 1940 میں اخبار الفضل میں ان کا ایک بیان شائع کیا گیا جس کے الفاظ ملاحظہ ہوں. اچھا بات کیا تھی؟ یہ دعا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں وہ قبول. انہوں نے اس بات کے جواب میں بیان دیا ہے. کنہوں نے؟ ہاں مرزا غلام احمد قائدینی کے بیٹے نے. ٹھیک ہے، اور ان کا یہ دوسرا، ہم تو چیلا ہی کہیں گے،
خلیفہ تو اصطلاح ہے. مولانا شاہ عالم صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ان کے لیے خلیفہ کی اصطلاح استعمال کرنا جائز نہیں. بیان سنیں ان کا. آتھم کے متعلق پیش گوئی کے وقت جماعت کی جو حالت تھی وہ ہم سے مخفی نہیں. میں اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا اور میری عمر کوئی 5.5 برس کی تھی، مگر وہ نظارہ مجھے خوب یاد ہے کہ جب آتھم کی پیش گوئی کا آخری دن آیا تو کتنے قرب و اضطراب کے ساتھ دعائیں کی گئیں. میں نے محرم کا ماتم بھی اتنا سخت نہیں دیکھا. پتہ چل رہا تھا دعائیں کی جا رہی تھیں، وظیفے پڑھوائے جا رہے تھے تاکہ عبداللہ آتھم ہاویہ میں گر جائے، لیکن عبداللہ آتھم بھی کوئی صحیح ڈھیٹ تھا، وہ ہاویہ میں نہ گرا. اب اس اصول کے مطابق کہ ہاں یعنی بد خیال لوگوں کو کیا ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے نا کہ مرزا قائدینی کو پرکھنے کے لیے محق امتحان کیا ہے، اس کی پیش گوئیاں ہیں یا نہیں. تو حضرت نعمانی رحمت اللہ علیہ نے 2 پیش گوئیاں لکھی ہیں. پہلی جو لکھی ہے حضرت نے بطور مثال کے پادری عبداللہ آتھم کی، اس کو سمجھنے کے لیے کوئی بہت بڑی عقل کی ضرورت ہے. یہ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے مسئلے پر عقل کا پہاڑ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یہاں ان کے پاس عقل کی رائی نظر نہیں آتی ہے. کیوں نہیں؟ میں آپ بتائیں یہ 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے یا نہیں؟ یہ تو ہو گئی میں اس کا پورا خلاصہ پورا. اب دوسری پیش گوئی سنیں. یہاں تک کوئی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ دوسری ہے پیش گوئی حضرت نعمانی رحمت اللہ علیہ نے پیش فرمائی ہے محمدی بیگم کا قصہ. کچھ نہ کچھ تو محمدی بیگم کے بارے میں آپ کو معلومات ہوں گی، اس کا میں تھوڑا سا خلاصہ سنا دیتا ہوں. آپ حضرات کو بھی کچھ سنا ہے ان کے بارے میں؟ محمدی بیگم کے بارے میں کبھی کچھ سننے کا اتفاق ہوا یا نہیں؟ سنا ہے کچھ نہ کچھ خلاصہ. میں تھوڑا سا اس کو دہرا دیتا ہوں تلخیص تھوڑی سی، تاکہ جنہوں نے نہ پتا ہو جن کے علم میں تو تازی ہو جائے گی، پتہ ہو جائے گی، جنہوں نے سن رکھا ہو تو تازی ہو جائے گی. قصہ یوں ہے، محمدی بیگم ایک بڑی تاریخی شخصیت گزری ہیں، خاتون. مرزا غلام احمد قائدینی جس وقت لگ بھگ 50 سال کا تھا، اور ایک فرمان کے مطابق 50 سے اوپر تھا، ایک کے مطابق لگ بھگ 50 سال کا تھا، بات وہی ہے. اس وقت محمدی بیگم ایک خاتون تھیں، ان کی عمر اس وقت 14 یا 15، کتابوں میں دونوں الفاظ ہیں 14 یا 15 اس لگ بھگ تھی. کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، آپ کو تجربہ ہے، پرانے زمانے میں عام طور پر تاریخ پیدائش کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا تھا جتنا اب ہوتا ہے. لیکن یہ بھی بڑی بات ہے کہ 14 یا 15 ایک بڑا نپتولہ جملہ ہے. اس وقت یہ 14 یا 15 سال کی تھی. اپنے باپ کی احمد بیگ ان کے والد کا نام تھا، یہ دختر کلاں تھیں. دختر کلاں کس کو کہتے ہیں؟ نہیں اکلوتی نہیں، بڑی بیٹی تھی، بڑی بیٹی تھی. احمد بیگ مرحوم کی ایک بہن تھی. کیا تھی؟ بہن. اچھا، جو احمد بیگ کی بہن ہونا وہ محمدی بیگم کی کیا لگی؟ ہاں، ان کی ایک جائیداد تھی، لیکن ان کی اولاد کوئی نہیں تھی. وہ اپنی جائیداد احمد بیگ محمدی بیگم کے بھائی کو ہبہ کرنا چاہتی تھی. اب وہ اس دور میں ہندوستان پر برٹش حکومت تھی. ہبہ نامے پر، وہ ہبہ نامہ تبھی مکمل ہوتا تھا جب تمام ورثاء اس ہبہ نامے پر دستخط کریں، تب وہ ہبہ نامہ مکمل ہوتا تھا، اور تب وہ جائیداد جس کو دینا چاہتی تھی اس کو جا سکتی تھی. اور وہ دینا کس کو چاہتی تھی؟ محمدی بیگم کے بھائی کو، احمد بیگ کے بیٹے کو. سمجھ آئی؟ یعنی اپنے بھتیجے کو. ذرا دھیان سے سنیے، چونکہ درس ہے نا اس لیے تھوڑا سا جا کے سنیے گا. اب ہوا کیا، چونکہ مرزا غلام احمد قائدینی بھی ان کے رشتہ داروں میں تھا، تو جہاں باقی ورثاء کے دستخط چاہیے تھے وہاں ایک دستخط اس کا بھی چاہیے تھا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب سنیے. اب احمد بیگ مرحوم وہ اپنا جو تھا نا مسئلہ لے کر مرزا غلام احمد قائدینی کے پاس آ گئے، چونکہ رشتہ داری تو تھی نا.
اچھا، اس نے آ کر جو ہے وہ بات رکھی اپنا مرزا غلام احمد قادیانی کے آگے کہ میری بہن جو ہے وہ میرے بیٹے کو جائیداد ہبہ کرنا چاہتی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہبہ نامے پر جب تک تمام ورثاء کے دستخط نہیں ہوں گے وہ ہبہ نامہ مکمل نہیں ہوگا، تو آپ دستخط کر دو. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ یہاں تک خلاصہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں سمجھ میں آ گیا؟ اب ذرا آگے سے سنیں، میں آپ کو سناؤں. یہ رکھیں، یہاں تک خلاصہ سمجھ میں آ گیا ہے. یہ پس منظر بیان کر دیا تو اب انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آسانی ہوگی. میں جو حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش گوئی دوسری پیش کی ہے، اور دو ہی پیش گوئیوں پر حضرت نے بات کی ہے. پہلی کا خلاصہ میں نے سنا دیا ہے، دوسرا یہ ہے، یہ میں آپ کو حضرت چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں سنا رہا ہوں. بات وہی ہے جو حضرت نعمانی رحمۃ اللہ نے وہاں لکھی ہے، لیکن یہاں عبارت چونکہ بڑی صاف ہے، یا نیا نسخہ ہے تو ذرا پڑھنے میں آسانی ہے. حضرت منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ محمدی بیگم مرزا قادیانی کے ماموزاد بھائی مرزا احمد بیگ کی 9 عمر لڑکی تھی. مرزا قادیانی نے زبردستی اس کو اپنے نکاح میں لانے کا ارادہ کیا. اتفاق ایسا ہوا کہ ایک زمین کے ہبہ نامے کے سلسلے میں مرزا احمد بیگ کو مرزا قادیانی کے دستخط کی ضرورت پڑی. وہ مرزا قادیانی کے پاس آ گیا اور اس سے کاغذات پر دستخط کرنے کی درخواست کی. ٹھیک ہے، یہاں چونکہ اختصار تھا میں نے تھوڑا سا اس کا خلاصہ سمجھا دیا آپ کو. اب سنیں، مرزا نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور احمد بیگ سے کہا کہ استخارہ کرنے کے بعد دستخط کروں گا. کیا کروں گا؟ جب کچھ دن کے بعد دوبارہ احمد بیگ نے دستخط کرنے کی بات کی تو مرزا نے جواب دیا کہ دستخط اسی شرط پر ہوں گے کہ اپنی لڑکی محمدی بیگم کا نکاح میرے ساتھ کر دو، خیریت اسی میں ہے. اب اگلے الفاظ ذرا اس کے آپ سن لیں جو حضرت منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں. ترجمہ حضرت نے کیا ہے، اس کے الفاظ عربی میں تھے، حضرت نے ان کا ترجمہ کیا ہے، وہ سنیں. اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی اس شخص یعنی احمد بیگ کی بڑی لڑکی کے نکاح کے لیے پیغام دے اور اس سے کہہ دے کہ پہلے وہ تمہیں دامادی میں قبول کر لے اور تمہارے نور سے روشنی حاصل کرے، اور کہہ دے کہ مجھے اس زمین کے ہبہ کرنے کا حکم مل گیا ہے جس کے تم خواہش مند ہو، بلکہ اس کے ساتھ اور زمین بھی دی جائے گی. دستخط تو کروں گا ہی کروں گا، ساتھ میں اور زمین بھی ملے گی. یہ وہی آ رہی ہے، وہی. اور دیگر مزید احسانات تم پر کیے جائیں گے، یعنی ہبہ نامہ تو مکمل ہوگا ہی ہوگا، زمین تو ملے گی ملے گی، اور بھی بہت کچھ احسانات تم پر کیے جائیں گے، احسان بھی آپ پر کیے جائیں گے، بشرطے کہ تم اپنی لڑکی کا مجھ سے نکاح کر دو. ہم بہت کچھ دیں گے، آپ سے ایک ہی مطالبہ ہے، کیا؟ محمدی بیگم دے دو. ایک واقعہ میں آگے پڑھوں گا انشاءاللہ، تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو اس کا خلاصہ سنا دوں گا کہ یہ اتنا اصرار کیوں کر رہا تھا. شادی شدہ تو پہلے بھی تھا، کوئی ایسا تھوڑا ہے کہ وہ کوارا تھا، ایسا تو نہیں ہے، شادی شدہ تھا. اچھا، لیکن وہ محمدی بیگم کے لیے کیوں اتنا بے چین تھا؟ میرے اور تمہارے درمیان یہی عہد ہے، تم مان لو گے تو میں بھی تسلیم کروں لوں گا. تم مان لو گے تو میں بھی تسلیم کر لوں گا. ایک ہاتھ دے اور ایک ہاتھ لے. اور اگر تم قبول نہ کرو گے تو خبردار رہو کہ خدا تعالی نے مجھے بتلایا ہے کہ اگر کسی اور شخص سے اس لڑکی کا نکاح ہوگا تو نہ اس لڑکی کے لیے یہ نکاح مبارک ہوگا اور نہ تمہارے لیے. سمجھ آئی؟ اچھا، یہاں پر تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے اردو ترجمہ کیا ہے. مناظر ختم نبوت مولانا شاہ عالم صاحب نے حاشیے میں اس کے عبارت کو لیا ہے تذکرے سے. کس سے لیا ہے؟ وہ ترجمہ نہیں ہے، اس کو سنیں آپ. حضرت لکھتے ہیں کہ آئینہ کمالات اسلام کی عربی عبارت کا ترجمہ حضرت چنیوٹی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے تھا. مرتب تذکرے کا ترجمہ بھی ملاحظہ فرمائیں اور لطف اٹھائیں. کس کا؟ تذکرہ سمجھتے ہیں آپ؟ یہ ذرا یہاں رکھنا نشان. تذکرہ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت چنیوٹی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ قادیانیوں کا قرآن ہے. کیا ہے؟ قادیانیوں کا قرآن ہے. سمجھ آئی؟ اچھا،
یہ تو خیر وہ شاید وہ کتاب تو میں نہیں لایا ساتھ میں. ایک کتاب میں مرزا غلام محمد قادیانی کے عجیب الفاظ ہیں کہ میں اس کا یعنی میری وحی کو اللہ نے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح مدار نجات ٹھہرایا ہے. اچھا، نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوئے تھے وہ پار ہوئے تھے، جو نہیں ہوئے تھے غرق ہوئے تھے. تو مطلب یہ کہ جو اس پر ایمان لائے گا وہ تو پار ہوگا، اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ، آپ ایمان لاتے ہو؟ سوچ لو، پھر کشتی میں تو سوار نہیں ہوگے، پھر تو غرق ہوگے. انا للہ ہے کیا یار، چھوڑو. اچھا، لا حول ولا قوت. اچھا، مولانا شاہ عالم صاحب نے جو عبارت نقل کی ہے میں ذرا وہ سنانا چاہتا ہوں. صفحہ جو ہے اس کا جی ہے 158، صفحہ نمبر 100. یہ مکمل ہے جی صاحب، پورا مکمل. اصل میں اس کا ایک حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعارف کرایا کرتے تھے، بڑا عمدہ. اس کا ایک ایڈیشن پرانا تھا، ایک نیا. یہ نیا ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں، اس کا وہ اصل میں اب وہ کیا کریں. ہاں، یہ اصل میں جو نیا ایڈیشن بھی چھپا تھا نا اس زمانے میں، آپ کو یاد ہوں گے یحییٰ خان، ان کے زمانے میں بھی دوسرا چھپا تھا جو اس سے بھی پرانا تھا نا. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس کے جو ورق تھے نا وہ تھے 420. کیا تھے؟ یہ حضرت ان کو بڑا تنگ کرتے تھے، تو جو حضرت فرماتے تھے میں اس تاڑ میں تھا کہ یہ اب بدلیں گے. اچھا، جب یحییٰ خان کے زمانے میں نیا چھاپا نا تو پھر ورق بدل دیے صفحے. حضرت فرماتے تھے میرا تجربہ یہی تھا، اب یہ 420 نہیں رہنے دیں گے، یا بڑھائیں گے یا. سنیے جی، حضرت مولانا شاہ عالم صاحب کے حوالے سے یہ بات میں نے جو وہاں تھوڑا سا اشارہ کیا ہے، چونکہ وہاں عبارت میں نے اس لیے نہیں پڑھی کہ مجھے دوبارہ پھر یہاں سے پڑھنی پڑے گی. یہ یہاں سے آپ سنیں. ہاں جی، اور یہ تمہارے اور میرے درمیان ایک عہد و پیمان ہے جسے اگر تم قبول کرو گے تو مجھے بہترین طور پر اسے قبول کرنے والا پاؤ گے، اور اگر تم نے قبول نہ کیا تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ اس لڑکی کا کسی اور شخص سے نکاح نہ اس لڑکی کے حق میں مبارک ہوگا نہ تمہارے حق میں. یہاں تک سمجھ آئی تھی بات؟ اب ذرا آگے سنیں. اور اگر تم اپنے ارادے سے باز نہ آئے تو تم پر مصائب نازل ہوں گے. مصائب کیا ہیں؟ مصیبتیں. اور آخر میں تمہاری موت ہوگی، اور تم نکاح کے بعد 3 سال کے اندر مر جاؤ گے، بلکہ تمہاری موت قریب ہے. کس کی؟ ہاں بالکل. اور وہ موت ایسے حال میں آئے گی کہ تو غافل ہوگا، اور ایسا ہی اس لڑکی کا شوہر بھی 2.5 سال کے اندر مر جائے گا. باپ کب مرے گا اور شوہر کب مرے گا؟ یہ قضائے الہی ہے، بس تم جو چاہو کرو. میں نے تم کو نصیحت کر دی ہے. پھر میں نے اسے اللہ تعالیٰ کے اشارے سے خط لکھا. سمجھ آئی بات؟ اچھا، اب مجھے بتاؤ کہ ایک چیز اور بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ پیش گوئی اس کی کس کے بارے میں تھی؟ محمدی بیگم کے بارے میں. ٹھیک ہے، اس کے والد کو، محمدی بیگم کے والد کو اس سے کیا چاہیے تھا؟ دستخط. اچھا، اس کو محمدی بیگم کے والد سے کیا چاہیے تھا؟ رشتہ. اچھا، اور اس نے کہا کہ اب بات یہ تھی، حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غیرت کا مقام تھا. یہ لوگ کیا کہیں گے کہ مطلب ایک دستخط کے لیے اپنی جوان لڑکی 14 یا 15 سال کی وہ 50 سال کے بڈھے کے حوالے کر دی. آپ کوئی اور شرط رکھو، یہ کون سی بات ہے؟ میں کہا نہیں، اس میں تو بڑی برکتیں ہوں گی، اور نہیں دو گے تو بڑی. اچھا، اب یہاں پر محمدی بیگم کے بارے میں جو پیش گوئی ہے حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو پیش کی ہے، اس کے بارے میں آپ کو ایک اور چیز بھی سنانا چاہتا ہوں. مرزا غلام محمد قادیانی نے آئینہ کمالات اسلام میں ایک بات بڑی عجیب لکھی ہے اس پیش گوئی کے بارے میں، محمدی بیگم کی پیش گوئی کے بارے میں. یہ ہے آئینہ کمالات اسلام، اس سے میں آپ کو سناتا ہوں. یہ لیں جی، یہ یہاں رکھ دیں تاکہ پھر مجھے ڈھونڈنا نہ پڑے. یہ پہلے ہو گیا، وہی ہے جلد نمبر 5 روحانی خزائن، آئینہ کمالات
اسلام. صفحہ نمبر ہے 325. صفحہ نمبر ہے 325. یہ ذرا چاہیے آپ کو, سنیے گا. محمدی بیگم والی پیشگوئی کے بارے میں ذرا مرزا قائدینی کے الفاظ سنیں. میری اس پیشگوئی میں نہ ایک بلکہ 6 دعوے ہیں. ایک پیشگوئی ہے لیکن اس میں دعوے کتنے ہیں؟ 6 ہیں. اول نکاح کے وقت تک میرا زندہ رہنا. محمدی بیگم کے ساتھ جب تک اس کا نکاح تب تک ہی ہو سکتا ہے نا جب تک یہ, اور اگر یہ مر جائے تو. دوم, نکاح کے وقت تک اس لڑکی کے باپ کا یقیناً زندہ رہنا. سوم, پھر نکاح کے بعد اس لڑکی کے باپ کا جلدی سے مر جانا جو 3 برس تک نہیں پہنچے گا. چہارم, اس کے خاوند کا 2.5 برس کے عرصے تک مر جانا. پنجم, اس وقت تک کہ میں اس سے نکاح کروں اس لڑکی کا زندہ رہنا. ششم, پھر آخر یہ بیوہ ہونے کی تمام رسموں کو توڑ کر باوجود سخت مخالفت اس کے اقارب کے میرے نکاح میں آ جانا. اب آپ ایماناً کہیں کہ کیا یہ باتیں انسان کے اختیار میں ہیں؟ اور ذرا اپنے دل کو تھام کر سوچ لیں کہ کیا ایسی پیشگوئی سچے ہو جانے کی حالت میں انسان کا فعل ہو سکتی ہے؟ یہ تو تب ہوگا نا جب یہ سچی, تب ہوگا نا, ویسے تو نہیں ہوگا. اب دیں وہ مجھے ایک تھوڑی سی بات یہ بھی سن لیں. جب مسئلہ یہاں تک پہنچا, مرزا غلام احمد قائدینی کا ایک بیٹا تھا فضل احمد, آپ نے شاید نام سنا ہو. اچھا, وہ حضرت چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں بھی ملتا ہے کہ وہ فرما بردار بڑا محسوس ہوتا تھا. مانا نہیں اس کو, ایمان نہیں لایا تھا اس پر, ہاں, لیکن فرما بردار بڑا تھا. وہ کیسے؟ وہ ایسے, آپ نے شاید نام سنا ہو مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرت نے ایک کتاب اس پر لکھی ہے رئیس قادیاں. اس میں ایک خط کا ذکر حضرت نے کیا ہے, مرزا قائدینی نے لکھا تھا. اس میں بھی یہی مطالبہ تھا کہ محمدی بیگم دلوائی جائے. خلاصہ اس کا یہی ہے. حضرت چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں ایک خلاصہ سناتا ہوں. فضل احمد جو تھا نا, یہ مرزا کا کیا تھا؟ بیٹا تھا. یہ یاد رکھیے گا, یہ فضل احمد اس کا بیٹا تھا. اچھا, اس کے گھر میں ایک لڑکی تھی, نکاح تھا, شادی شدہ تھا نا, وہ مرزے کی کیا لگی؟ بہو. ٹھیک ہے, اب سنیں, جو اس لڑکی کی والدہ ہوگی وہ فضل احمد کی کیا لگے گی؟ ساس نا. وہ جو فضل احمد کی ساس تھی وہ محمدی بیگم کی پھوپھی تھی. مرزا احمد بیگ جو تھے نا ان کی بہن تھی. اب سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ آئی؟ اب سنیں, مرزے نے جو خط لکھا اس میں بھی حضرت رحمت اللہ علیہ نے حوالہ لکھا ہے, اور حضرت چنیوٹی صاحب رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے اس کا خلاصہ سنیں کہ بیٹے کو یہ کہا کہ مشروط طلاق دو اس کو, 3. کتنی؟ جا کر اپنی ماں کو سمجھائے کہ اپنے بھائی سے کہے کہ محمدی بیگم مجھے دے دے. اگر نہیں دیں گے اور جس دن محمدی بیگم کی شادی کہیں اور ہوئی تیری اس بیوی کو تیری طرف سے 3 طلاقیں ہوں گی. یہ مشروط طلاق دے کر دے. اور اس خط میں اس نے لکھا اگر یہ میری بات نہ مانا تو اس کو میری جائیداد سے 1 دانہ بھی نہیں ملے گا, آگ کر دوں گا, اسی دن آگ کر دوں گا. سمجھ آئی بات؟ اچھا, اس نے وہ طلاق نامہ لکھ دیا. مشروط طلاق تھی نا, مشروط نہیں سمجھتے؟ ہاں, مشروط طلاق تھی. اگر بھائی نہ مانے اور اس کی کہیں شادی ہوئی, جس دن ہو گئی اس دن گئے. اچھا, حضرت چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اس دن 2 بیچاریاں روتی روتی گئیں. اس کی اپنی بیوی جو فضل احمد کی ماں تھی, مرزا قائدینی کی بیوی وہ بھی, اور فضل احمد کی اپنی بیوی بھی جو مرزا قائدینی کی بہو تھی, دونوں کو مشروط طلاق. کس لیے؟ محمدی بیگم. پتہ چلتا ہے کہ یار کوئی بات تو تھی, ویسے ہے یا نہیں, اس کا تھوڑا سا میں آگے آپ کو اشارہ کروں گا. بھئی اتنا کاہے کو وہ تھا اس کا, لیکن جہاں جو یہ سب کچھ لکھ رہا ہے تو اب وہ کیسے ثابت ہوگا؟ وہ تو تبھی سب ثابت ہو سکتا ہے کہ محمدی بیگم اس کے گھر میں آئے یا نہ آئے. وہ گئیں, انہوں نے بڑا اپنے بھائی کو سمجھایا کہ مطلب میری بیٹی اجڑ جائے گی, اور وہ بھی آئی, اس کی جو پہلی بیوی تھی
مرزا قائدینی کی. اچھا وہ بھی کوئی ایسا ڈھیٹ یا پکا مسلمان تھا, اس نے کہا تم ساری بھی اجڑ داؤ, میں محمدی بیگم اس کو نہیں دوں گا, اس نے نہ دی. ٹھیک ہے. اس زمانے میں ایک فوج کے محکمے میں ہوتے تھے غالباً سلطان محمد پٹی والا, سلطان محمد پٹی والا. محمدی بیگم کے ابو نے اس کے ساتھ منگنی کر دی, اور قصہ مختصر یہ کہ اسی کے ساتھ نکاح کر دیا اور شادی کر کے رخصت کر دی. سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ آئی؟ اچھا یہ پٹی اصل میں کیا ہے, یہ تو اب زیادہ تفصیلات کا تو موقع نہیں ہے. یہ جو تذکرہ ہے نا, تذکرہ, یہ میں نے اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والے درس میں بتایا تھا کہ قرآنی اصول کے مطابق تذکرے کو کون سی زبان میں ہونا چاہیے تھا؟ نہیں, مرزا قائدینی کو عرب کا تھا, پنجابی یا اردو. کیوں؟ پنجابی اس کی مادری زبان تھی, اردو اس کی قومی زبان تھی. اگر پنجابی میں نہیں تھی تو پھر کس میں ہونا چاہیے تھا؟ اردو. لیکن یہ کم از کم 8 زبانوں پر ہے. کتنی؟ اچھا حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تو تحقیق آب زر سے لکھنے کے قابل. حضرت فرماتے تھے کہ تذکرے میں پنجابی کی صرف 5 آیتیں ہیں. کتنی؟ ان میں ایک ہے پٹی پٹی گئی. کیا ہے؟ پٹی پٹی گئی. یہ اصل میں پٹی, جیسے میں ابھی کہا نا سلطان محمد پٹی والا, یہ پٹی اصل میں ایک گاؤں تھا ضلع لاہور میں. لیکن یہ جب ہند تقسیم ہوا نا, پاکستان بنا اور ادھر ہندوستان, تو یہ جو پٹی گاؤں تھا یہ ہندوستان میں رہ گیا. سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ آئی؟ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ سلطان محمد پٹی والا لے گیا کن کو؟ محمدی بیگم کو. ٹھیک ہے. اب اس میں جو حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے وہ میں نہیں سنا سکتا, پھر وہ کئی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. اچھا ایک چیز سنیں, اب اس کا تو مسئلہ ختم ہو گیا, لیکن اس پیش گوئی کے مطابق ذرا غور کریے گا, سلطان محمد پٹی والے کو کب مر جانا چاہیے تھا؟ مر جانا چاہیے تھا یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا اور جو تھے نا اپنا محمدی بیگم کے والد, ان کو کب مر جانا تھا؟ ان کو زندہ رہنا تھا نا. وہ سلطان محمد پٹی والے کے ساتھ جب اپنی بیٹی کو بیاہ پہ رخصت کر دیے, اس شادی کے 6 ماہ بعد فوت ہو گئے. کتنا؟ اچھا حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بعض کا حوالہ دیا کرتے, وہ فرماتے تھے وہ بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو جی یہ بات پوری ہو گئی. حالانکہ اس محمدی بیگم کے باپ کو مرنا چاہیے تھا, وہ تو تب تک زندہ رہنا چاہیے تھا جب تک محمدی بیگم اس کے گھر میں ہے یا نہیں. کیوں؟ ایک بات ہے, اگر محمدی بیگم کے والد پہلے مرے یا بعد میں مرے, محمدی بیگم کے والد کے مرنے سے تو محمدی بیگم بیوہ نہیں ہوگی نا. وہ کب ہوں گی بیوہ؟ اس سے پہلے تو نہیں آ سکتی وہ. اور جب تک سلطان محمد پٹی والا ہے تو مرزا قائدینی تو نہیں آ سکتا. کیوں آپ بتائیں؟ آ سکتا ہے. محمدی بیگم کے والد فوت ہو گئے, لیکن وہ اس کی پیشگوئی کے مطابق وہ جب فوت ہوئے, اب رہ گیا مسئلہ سلطان محمد پٹی والے کا. سلطان محمد پٹی والا ذرا غور کریے گا, سنیے گا. مرزا غلام احمد قائدینی سن 1908 میں مرا. کب مرا؟ اور سلطان محمد پٹی والا سن 1948 میں مرا. بلکہ ایک حوالے کے مطابق وہ سن 1949 میں مرا. لیکن حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالوں سے اور حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے وہ سن 1948 میں مرا. کتنی مدت ہوئی؟ سن 1908 اور سن 1948 کتنے سال ہوئے؟ 40 سال ہوئے نا. تو اب یہ پیش گوئی پوری ہو گئی, پیش گوئی پوری ہو گئی. محمدی بیگم آ گئی اس کے نکاح میں. اب اس کے بعد یہ کہنا کہ جی وہ جنت میں ان کی بیوی بنے گی, میں اب یہ تفصیلات کا موقع نہیں ہے میں وہ سناؤں. وہ تعویلات کرتے ہیں, اس کے جوابات دیتے ہیں کہ وہ جنت میں بنے گی. اور اس کی مثال وہ کن سے دیتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جنتی زندگی کے حوالے سے حضرت مریم اور حضرت آسیہ کے حوالے سے دیتے ہیں. ان کے جوابات موجود ہیں, لیکن وہ اب تفصیل کا موقع نہیں ہے. اب رہ گیا مسئلہ محمدی بیگم کا. محمدی بیگم اس کے نکاح میں نہیں آئی. تھوڑا سا ان کا سناؤں آپ کو. کون سی والی؟ نہیں وہ میں انشاءاللہ اس پہ 5 منٹ بھی کافی ہیں. محمدی بیگم کا میں آپ کو تھوڑا سا سناؤں.
یہاں تک خلاصہ سمجھ میں آ گیا ہے. باقی تفصیلات میں نے پڑھی اس لیے نہیں ہے کہ خلاصہ یہی ہے ان کا. اب میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں. سلطان محمد مرحوم تو فوت ہو گئے. محمدی بیگم مرزا غلام احمد قائدینی کے ہاں نہیں گئی، جبکہ اس کے جو دعوے تھے نا وہ تو آپ نے سنے تھے. ایک پیش گوئی تھی لیکن اندر کتنے دعوے تھے، ان میں سے کوئی ایک بھی پورا ہوا. سلطان محمد سے محمدی بیگم کو 7 اولادیں ہوئیں. 2 بیٹیاں تھیں، 5 لڑکے تھے. قصہ مختصر یہ، مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ، یہ سن 1965 کا قصہ ہے، سن 1965 میں حضرت کو خیال آیا کہ میں یہ واقعہ کیوں سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس میں ایک حوالہ ہے بڑا آسان اور بڑا کام کا. اگر یہ ساری تفصیلات آپ یاد نہ رکھیں، بس وہ ایک ذہن میں رکھ لیں، آپ رکھ لیں، کوئی طلبہ رکھ لیں. اس دن جیسے مجھے جس دوست کا بتا رہا تھا کہ وہ رابطہ کیے کہ جی ہماری ان کے ساتھ کہیں بات ہوئی تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس نے بات کی. خیر وہ جب سوال میں نے کہا آپ نے کیا کیا یا آپ کے دوست نے کیا کیا، یہ کیا، میں نے کہا سوال ہی سرے سے غلط ہے. اس کے جواب کو تو چھوڑو، وہ تو غلط ہی غلط ہے، آپ کا سوال بھی غلط ہے. اس لیے ایک چیز ذہن میں اصولی رکھیا کریے، ان کے حوالے سے یا ان کے ساتھ کبھی بھی بات ہو، کبھی بھی حوالہ بغیر دیکھے نہ ان کا مانو نہ خود دو، اپنی آنکھوں سے دیکھو. اس لیے میں آپ کو یہ قصہ تھوڑا سا سنا رہا ہوں. سن 1965 میں حضرت فیصل آباد آئے تھے. فیصل آباد تو بعد میں فیصل آباد ہوا، اس زمانے میں وہ لائل پور کہلاتا تھا. وہاں اس وقت امتحانات ہوا کرتے تھے. حضرت وہاں آئے تو حضرت کو کہیں خیال آیا کہ محمدی بیگم حیات ہیں، کیوں نہ ان کی زیارت کی جائے. اور حضرت کا دل یہ تھا کہ محمدی بیگم سے مرزا قائدینی کے بارے میں کوئی سوال کیا جا سکے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ غور کریں، جب محمدی بیگم، ایک تو یہ لوگ آپس میں رشتہ دار تھے، دوسری بات یہ ہے کہ محمدی بیگم جب 14 سے 15 سال کی تھی اس وقت مرزا قائدینی لگ بھگ 50 سال کا تھا، اور اس کے بعد بھی 50 سال کے بعد بھی وہ کم و بیش 18 سال اس دنیا میں موجود تھا. کتنا؟ تو محمدی بیگم نے اس کا زمانہ پایا ہے، پتہ چل سکتا تھا اس کے بارے میں کہ وہ کیسا آدمی تھا، ہے یا نہیں. حضرت لائل پور جب آئے تو اس زمانے میں ایک وہاں مولوی صاحب، تو خیر وہ بعد میں ہوئے، اس وقت وہ طالب علم تھے، محمد عبداللہ ان کا نام تھا. اصل میں ان کا نام تھا محمد اسرائیل. تو جب عرب اسرائیل کی جنگ ہوئی نا تو لوگ بچے ان کو تنگ کیا کرتے تھے، تو انہوں نے اپنا نام اسرائیل سے بدل کے محمد عبداللہ رکھ لیا. حضرت نے اس کو کہا، چونکہ حضرت کو نے پتہ چلا کہ عارف والا سے ایک سڑک جاتی ہے بورے والا کو، بورے والا کے قریب ہے چک تھا، چک شہزادیاں والا. حضرت نے اس کو پکڑا، حضرت نے فرمایا کہ چلو بورے والا چلتے ہیں. وہ غالباً تھا بورے والے کا، وہ آ گیا حضرت کو لے کر. اس زمانے میں وہاں، ہو سکتا ہے آپ تو شاید نہ جانیں، علماء جانتے ہوں گے اب بھی، کہ اس زمانے میں بورے والا میں ایک عالم ہوا کرتے تھے مولانا عبد الرحیم صاحب، غالباً نعمانی. حضرت چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دھیان میری طرف رہے، حضرت چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملنے کے لیے آئے، ملاقات کی. تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ بھئی آپ کے قریب کوئی چک شہزادیاں والا ہے؟ ان کا جی ہے. کہنے لگے، حضرت نے فرمایا کہ وہاں محمدی بیگم تاریخی خاتون رہتی ہیں، ہم ان سے ملنا. انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا، ہم نے تو آج تک نہیں سنا. چک شہزادیاں والا تو ہے لیکن وہاں کوئی محمدی بیگم بھی ہیں، اس کا میں نہیں پتا. حضرت نے فرمایا ہم کہاں سے ان کا کھرا نکال کے آ گئے، آپ یہاں رہتے ہو آپ کو پتہ نہیں؟ فرمایا نہیں پتا. اچھا، حضرت نے فرمایا آپ کے ہاں جو طالب علم پڑھتے ہیں ذرا دیکھیں وہاں کوئی چک شہزادیاں کا طالب علم ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی پتہ کر ہے. ان کا اس کو بلاؤ. اس کو بلایا، وہ آیا. اس کا نام تھا عبد الغفار. کیا نام تھا؟ عبد الغفار. وہ آیا تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ بھئی تمہارے گاؤں میں چک شہزادیاں میں کوئی محمدی بیگم ہے؟ اس نے کہا ہے. انہوں نے کہا ہے. تو حضرت نے مولانا سے فرمایا کہ آپ اگر ان کو ہمارے ساتھ کر دیں تو ہم چلے جائیں، وہاں ہمارا آیا کا مقصد تھا. حضرت نے فرمایا ان کو لے جاؤ.
وہ طالب علم لے کر ان کو اپنے گاؤں آ گیا، کیونکہ وہ تو چک شہزادیاں کا ہی تھا نا، تھا وہ بڑا تیز۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ بڑا تیز تھا، وہ ہمیں لے کے پہلے گھر اپنے گیا، ہمیں خوب کھانا کھلایا، پانی وغیرہ پلایا۔ صحیح کیا غلط کیا؟ اب فارغ ہو گئے۔ اچھا جب فارغ ہو گئے اب آ گیا مقصد، کھانے کے لیے تو حضرت نہیں آئے تھے نا اس کے یہاں، مقصد تو تھا محمدی بیگم کی زیارت۔ اب وہ کہنے لگا کہ حضرت دیکھیں وہ شاید میرے ابو آپ کو کرا سکیں، وہ میری تو جرت ہی نہیں ہے کہ میں ادھر جاؤں۔ تو حضرت نے فرمایا آپ کے ابو کا وہ تو کسی گاؤں گئے ہوئے ہیں، اور میں کب آئیں گے؟ کہ جی انتظار کریں۔ کافی دیر گزر گئی وہ نہ آیا، تو بعد میں وہ حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت پتہ نہیں شاید وہ کسی اور گاؤں چلا گیا ہے تو اب نہیں آئے گا۔ حضرت نے فرمایا چلو آپ ہمیں محمدی بیگم کے گھر تک تو لے جاؤ، ہم خود ہی کوئی سراغ نکالیں گے۔ اچھا اتنے میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کرم کہ اس لڑکے کا والد آ گیا، ملاقات کی۔ وہ جو باپ تھا نا وہ اپنے اس گاؤں کا چک شہزادیاں کا امام تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا جب ملاقات ہوئی تو حضرت نے آنے کا مقصد بتایا، تو وہ کہنے لگے کہ مولانا بات تو بڑی مشکل کی ہے آپ نے، میں 12 سال سے اس گاؤں کا امام ہوں، آج تک محمدی بیگم کو میں نے نہیں دیکھا ہے صحیح ہے وہ، لیکن ان کا پردہ بھی سخت ہے، اور دوسری بڑی بات مصیبت یہ ہے کہ وہ جس بیٹے کے پاس رہتی ہے اس کا وہ بیٹا قائدینی ہو گیا ہے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ عقیدے کی حفاظت کرے۔ اس کا نام تھا اصل میں مرزا اسحاق۔ میں نے ابھی بتایا نا محمدی بیگم کی کتنی اولادیں تھیں؟ 7، 2 بیٹیاں اور 5، باقی جو تھے نا وہ 6 کے 6 عقیدہ اہل سنت و جماعت پر رہے، لیکن یہ سن 1930 میں ایک عورت کے لالچ میں قائدینی ہو گیا۔ یہ تھانے دار بھی رہا، بڑا سخت قسم کا آدمی تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت نے وہ کہنے لگا کہ حضرت اب آپ آئے ہیں، خیر چلتے ہیں، اب مجبوری ہے آپ اتنے دور سے سفر کر کے آئے ہیں، ورنہ اسے بات کرنا تو آسان نہیں۔ حضرت نے فرمایا چلیں جا کے تو دیکھتے ہیں، اب اتنے دور سے آئے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ وہاں آ گئے، ان کے محلے میں جب پہنچے تو وہ نہیں تھا، کھیتوں میں گیا ہوا تھا۔ اصل میں ان کے جو والد تھے نا محمدی بیگم کے جو شوہر تھے، وہ میں نے ابھی بتایا نا پہلے آپ کو کہ وہ فوجی تھے نا، تو ان کو غالباً 4.5 مربع زمین ملی ہوئی تھی، تو یہ ان کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ یہ جو بیٹا تھا مرزا اسحاق وہ وہیں کھیتوں میں گیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی وہ کھیتوں میں گیا ہوا ہے، آپ بیٹھیں شاید آ جائے ابھی، وہ بیٹھ گئے۔ حضرت ان کے باقی رشتہ دار کیا تھا کہ ایک بھانجا بیٹھا ہوا تھا اس کا، وہ جو تھا نا مرزا اسحاق اس کا ایک بھانجا بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ان کے بہن بھائیوں کی تفصیل اس سے پوچھنے لگے کہ یہ کتنے بہنیں ہیں، کتنے بھائی ہیں، کیا کیا کرتے ہیں۔ اتنے میں وہ آ گیا، وہ بڑا حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے بڑا قد لمبا چوڑا یہ وہ، خیر آیا کہ وہ مولویوں کے تھو آئے ہو، خیر بیٹھے بیٹھے بات کی، تو کہتے ہیں اب حضرت رحمت اللہ علیہ کے لیے بڑا مشکل مسئلہ تھا۔ حضرت نے لکھا بھی ہے کہ اب میں اس کو کہوں بھائی تیری ماں کو دیکھنے آؤں تو بگڑ جائے گا، کیسے کہیں؟ نے کہا آئے کہ تھو، اب یہ بھی مشکل مسئلہ تھا، حضرت کہا میں چنیوٹ سے آیا ہوں، تو یہ تو کیوں؟ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے مسلمان اتنا نہیں جانتے جتنا قائدیانی جانتے ہیں۔ اب حضرت نے فرمایا کہ بھائی ہم لائل پور سے آئے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ اور یہ جھوٹ نہیں تھا نا، لائل پور سے ہی آئے تھے۔ حضرت نے فرمایا بھائی لائل پور سے آئے، اچھا کیوں آئے ہو؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں نے اب براہ راست اس کی ماں کا کہنا مناسب نہیں سمجھا، میں نے اس کو کہا بھائی آپ کے بھائی ہیں آصف؟ کہ جی ہاں ہیں، کہ میں ان کا پتہ دے دیں آپ مجھے۔ کیا دے دیں؟ وہ کہنے لگا کہ جی خیر تو ہے، آپ کو کیا کام ہے آصف سے؟ حضرت نے فرمایا بس کچھ کام ہے۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھیں اگر آپ کو کوئی معلومات چاہیے تو میں آپ کو آصف سے بہتر بتا سکتا ہوں، اور اگر فی الحقیقت آپ کو کوئی کام ہے تو پھر میں آپ کو پتہ دے دیتا ہوں، آپ چلے جائیں۔ اچھا اب جب اس نے یہ کہا نا کہ میں بہتر معلومات دے سکتا ہوں تو حضرت بھی تھوڑے سے کھل گئے۔ تو حضرت نے کہا بھائی حضرت جناب بات یہ ہے مرزا صاحب کہ اسحاق صاحب کہ میں واقعی کوئی معلومات ہی چاہیے۔ انہوں نے کہا میں بہتر آپ کو بتا سکتا ہوں، آپ پوچھیں۔ اب بات ادھر ادھر کی ہونے لگی، اتنے میں کرنی خدا کی اس کے منہ سے نکل گیا کہ مولانا میں تو احمدی ہوں۔ احمدی سے مراد آپ لوگ نہ کہا کریں، وہ خود کو کہتے ہیں احمدی، لیکن حضرت چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء نے لکھا ہے ان کو احمدی نہیں کہنا چاہیے،
فی الحقیقت احمدی کون ہے؟ آپ اور ہم ہیں. کیوں؟ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی کا نام احمد تھا. تو احمدی کون بنتے ہیں؟ وہ جس کو نبی مانے بیٹھے ہیں اس کا نام احمد تھا یا غلام احمد تھا؟ تو وہ احمدی کیسے ہو گئے؟ خیر، وہ کہنا میں احمدی ہوں اور میرے والد بھی غیر احمدی فوت ہوئے ہیں اور میری والدہ بھی غیر احمدی ہیں اور میرے باقی بہن بھائی بھی غیر احمدی. اب موقع مل گیا، حضرت نے فرمایا آپ احمدی، آپ کیوں مرزائی ہو گئے؟ اسحاق صاحب، حضرت نے فرمایا ساری دنیا ہو جاتی، کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، آپ کو نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ کہنے لگا مولانا کیوں؟ حضرت نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے ہونے کا سب سے بڑا ثبوت آپ کی ماں موجود ہے. آپ کیوں ہو گئے؟ اب وہ سہم سا گیا اور انہوں نے کہا چلو آپ آئے ہو نا، آپ مجھے مسلمان کر کے جاؤ. حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو ہدایت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے یا نہیں؟ قرآن پاک میں بھی ہے نا، ہدایت میرے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، لیکن میں مرزا غلام احمد قادیانی کا سچا یا جھوٹا ہونا ایسے تیرے اوپر ظاہر کر دوں گا جیسے یہ سورج چمکتا ہے. اب بات چیت ہونے لگی. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے. انہوں نے کہا دیکھو مولانا ایک بات میری سن لو، پہلے پھیری والا آتا ہے، پھیری لگاتا ہے، یہ اسحاق نے کہا، آواز دیتا ہے، اس کے بعد جو چیز یا جو سودا ہمیں پسند آتا ہے لے لیتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی نے آواز لگائی میں مہدی ہوں، مجدد ہوں، مسیح ہوں، مجھے اس کی بات پسند آئی، صحیح لگی، میں نے اس کو قبول کر لیا. حضرت نے فرمایا آپ نہ کرتے، کیونکہ یہ باتیں تو بعد میں دیکھنی تھی، سب سے پہلے آپ نے اپنی ماں کو دیکھنا تھا. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر آپ بتا دو مجھے. بات چیت ہونے، بات تو بہت لمبی ہے، 2 گھنٹے حضرت کی اس کے ساتھ گفتگو رہی. کتنی؟ اب وہ ساری تو نہیں سنائی جا سکتی، ایک سناتا ہوں. جب آخر میں پہنچے نا مسئلہ ختم نبوت، حیات مسیح علیہ السلام، مجدد، ان تینوں مسائل پر اس نے حضرت سے بات چیت کی. آخر میں حضرت کو کہنے لگا، حضرت نے کہیں بھی اس کے پیر نہیں جمنے دیے. وہ تو آپ اور ہم کہیں پریشان ہو تو ہوں، وہ تو اتھارٹی تھے اس موضوع پر، ہے یا نہیں؟ وہ تو پہاڑ تھا. وہ اس کو کیا پتا تھا کہ یہ میرے سامنے مولانا منظور احمد چنوٹی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے ان کو دیکھا ہے. اگر آپ صرف نام سنا ہوا ہو اور دیکھا ہوا ہو، دونوں میں فرق لگتا تھا یا نہیں لگتا تھا؟ وہ جہاں علم کا پہاڑ تھا وہاں سادگی کا پہاڑ تھے. اچھا، اب وہ اپنا کہنے لگا مولانا صاحب آپ تو بڑے ضدی ہو، ایک بات بتاؤ. حضرت نے فرمایا کیا؟ کہنے لگا چلو آپ اس کو نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، ولی نہیں مانتے، مجدد نہیں مانتے، عالم مانتے ہو؟ حضرت نے فرمایا میں تو اسے عالم بھی نہیں مانتا. کہنے لگا جی پھر یہ تو آپ کی بڑی زیادتی ہے، عالم تو اسے بڑے بڑے لوگ مانتے. حضرت نے فرمایا مانتے ہوں گے، میں نہیں مانتا. وہ کہنے لگا بڑی عجیب بات ہے. حضرت نے فرمایا میں آپ کو یہ عجیب بات آسان کر دیتا ہوں. کہ کیسے؟ حضرت نے فرمایا میں آپ کا ایک امتحان لیتا ہوں، پھر آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ میں اسے عالم کیوں نہیں مانتا، کیونکہ وہ عالم تھا ہی نہیں. کہنے لگا جی امتحان؟ امتحان کا لفظ ایسا ہے آدمی گھبرا جاتا ہے کہ جی امتحان. کہا جی امتحان کہ کیا؟ حضرت نے فرمایا کچھ پڑھے لکھے بھی ہو؟ کہا جی بی اے ہوں. حضرت نے فرمایا کہ اسلامی مہینوں کے نام آتے ہیں؟ بالکل آتے ہیں. حضرت نے فرمایا سناؤ. محرم سے لے کر ذی الحج تک سارے سنا دیے اس نے. کتنے ہیں؟ 12. آپ کو بھی آتے ہیں؟ اچھا. حضرت نے فرمایا کہ پہلا مہینہ کون سا ہے؟ کہتا محرم. حضرت نے فرمایا آخری مہینہ کون سا ہے؟ کہ ذی الحج. حضرت نے فرمایا دوسرا مہینہ کون سا ہے؟ کہتا ہے سفر. حضرت نے فرمایا نہیں، سفر تو چوتھا مہینہ. کیا خیال ہے سفر کون سا مہینہ ہے؟ دوسرا ہے یا چوتھا ہے؟ سوچ لیں. وہ کہنے لگا جی کیا بات کر رہے ہو مولانا؟ حضرت نے فرمایا چوتھا ہے بھائی. کہا حضرت کیا بات کر رہے ہو، سفر دوسرا مہینہ ہے. کہا بھائی چوتھا ہے. وہ کہنے لگا حضرت آپ کا دماغ ٹھکانے پر ہے،
آپ کیسی بات کر رہے ہو؟ یہ تو کوئی بچہ بھی جانتا ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا محرم پہلا مہینہ ہے، صفر دوسرا ہے، آپ صفر کے دوسرے مہینے کو چوتھا کیسے کہہ رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا چوتھے کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چوتھا ہی ہے۔ کہا حضرت عجیب بات ہے، آپ کو ہوش نہیں ہے، اتنے بڑے عالم، آپ تو بڑے معلومات سے محسوس ہو رہا کہ آپ تو بڑے عالم ہیں، اور اتنے، یہ تو کوئی بچہ بھی جانتا ہے کہ محرم کون سا مہینہ ہے، اور آپ میرے ساتھ اتنی دیر سے بحث کر رہے ہو کہ چوتھا ہے چوتھا ہے چوتھا ہے۔ حضرت نے فرمایا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں ایک عالم ہے بہت بڑے، وہ کہتے ہیں کہ صفر چوتھا مہینہ ہے۔ وہ کہنے لگا وہ بھی کوئی عالم ہے الو کا پٹھا جس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ صفر دوسرا ہے کہ چوتھا؟ یہ اس کے الفاظ ہیں۔ حضرت نے فرمایا یار کمال کرتے ہو، اس کو تو بڑے بڑے لوگ عالم مانتے ہیں، تو وہ بھی الو کے پٹھے ہیں جو اس کو عالم مانتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا بتاؤں وہ بڑا عالم اور الو کا پٹھا کون ہے؟ کہ کون ہے؟ حضرت نے فرمایا حضرت مرزا صاحب ہیں تمہارے۔ اچھا آگے کہنے لگا حضرت صاحب نے لکھا ہے؟ حضرت نے فرمایا اسی حضرت صاحب نے لکھا ہے جس کو ابھی تو الو کا پٹھا کہہ رہا ہے۔ کہ کہاں لکھا ہے؟ یہ صحیح تھا نا، کہاں لکھا ہے؟ اب حضرت نے فرمایا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، تجربے سے باتیں کھلتی ہیں نا۔ حضرت نے فرمایا مجھ سے غلطی یہ ہوئی، میں نے کتاب کا نام بھی بتا دیا اور صفحہ بھی بتا دیا، وہ آپ کو بھی بتا دوں؟ بور تو نہیں ہو رہے؟ بس میں اخیلا یہ حصہ کر کے پورا کر رہا ہوں۔ یہ ہے روحانی خزائن جلد نمبر 15۔ کیا ہے؟ جلد نمبر 15۔ آپ کے پاس بھی کسی کے پاس ہے یہ روحانی خزائن؟ مجھے تقریباً یہ 15 سے 18 ہزار روپے ان ہندوستانی روپیز میں پڑے تھا یہ سیٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اکابر کی کتابوں سے دکھائیں تو وہ کیوں مانیں گے؟ وہ کہیں گے یہ تو تمہارے مولویوں نے لکھا، ہمارے حضرت صاحب نے تو کوئی نہیں لکھا۔ اچھا جی، اچھا اس میں ایک کتاب ہے تریاق القلوب، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پھر آپ نوٹ کر لیجئے۔ یہ لیں، کتاب ہے تریاق القلوب۔ کیا ہے؟ اس میں اصل میں کئی کتابیں ہیں، ان میں سے ایک ہے تریاق القلوب۔ ہاں میں بتاتا ہوں، تریاق القلوب صفحہ نمبر ہے اس کا اوپر سے 217، نیچے سے ہے 89۔ کیا ہے؟ ہاں ذرا سنیے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ حضرت مسیح نے تو صرف مہد میں ہی باتیں کی، مگر اس لڑکے نے پیٹ میں ہی 2 مرتبہ باتیں کی۔ یہ بھی ایک قصہ ہے لیکن وقت نہیں ہے، چھوڑے۔ اور پھر بعد اس کے 14 جون سن 1899 کو وہ پیدا ہوا، اور جیسا کہ وہ چوتھا لڑکا تھا اسی مناسبت کے لحاظ سے اس نے اسلامی مہینوں میں سے چوتھا مہینہ لیا، یعنی ماہ صفر۔ کیا ہے؟ یہ عبارت پھر سن لیں، صفحہ 99 پہ شروع ہو رہی ہے اور 99 کی آخری سطر ہے اور 90 کی پہلی سطر ہے۔ 14 جون سن 1899 عیسوی کو وہ پیدا ہوا، اور جیسا کہ وہ چوتھا لڑکا تھا۔ کیا تھا؟ چوتھا لڑکا تھا، اسی مناسبت کے لحاظ سے اس نے اسلامی مہینوں میں سے چوتھا مہینہ لیا، یعنی ماہ صفر۔ حضرت فرماتے تھے صفر ذرا 2-3-4 بار بڑھا دو تاکہ یہ وہاں تک پہنچ جائے، ورنہ فی الحقیقت صفر دوسرا ہے یا چوتھا؟ ٹھیک ہے۔ حضرت نے جو بات سنا رہا تھا یہ تو چلیں حوالہ ہو گیا۔ حضرت فرما رہے تھے مجھ سے غلطی ہوئی، غلطی یہ ہوئی میں نے اس کو تریاق القلوب بھی بتا دیا اور صفحہ نمبر بھی بتا دیا۔ اس کا بیٹا وہاں بیٹھا تھا، وہ پڑھا لکھا تھا، اس نے بیٹے سے کہا جا کے دیکھو۔ وہ اندر گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا، کہتا جی کتاب تو نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے اس کا چہرہ پڑھ لیا، میں نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ اندر جا کر دیکھ آیا ہے۔ اب مجھ سے غلطی یہ ہو گئی ہے، میں کتاب کا نام بتا دیتا، صفحہ نمبر نہیں بتانا تھا مجھے، تم کتاب لے آتے میں تمہیں دکھاتا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جی بیٹھو میں جاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا آپ بیٹھ جاؤ، تمہیں بھی نہیں ملے گا۔ نہیں میں جاتا ہوں۔ وہ اندر گیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی واپس آ گیا، نہیں جی وہ تو کوئی مانگ کے لے گیا۔ حضرت نے فرمایا تو بھی دیکھ آیا ہے۔ خیر بیٹھ گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ سنو اب بولو، اب چپ۔ حضرت نے فرمایا میں اس کے لیے اس کو عالم نہیں مانتا۔ سمجھ میں آئی بات؟
اب وہ دیکھنے لگا تو حضرت فرماتے ہیں کہ اب میرے دل میں آیا بھئی اصل مسئلے پر آؤں جس کے لیے یہاں آیا، کہ میں نے اس کو کہا کہ اسحاق صاحب اب ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے، آپ نے اپنے منہ سے اس کو الو کا پٹھا بھی کہہ دیا، لیکن اب آپ اس کو حضرت صاحب کہہ رہے ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں، اب ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے، غور کرنا ان باتوں پر۔ اب میں آتا ہوں اصل مقصد پر کہ کیوں آیا ہوں۔ سمجھ آئی بات یہاں تک کہ نہیں؟ یہ حوالہ میں نے آپ کو خاص سنانے کے لیے یہ بات سنائی، آخری تتمہ بھی سن لیں۔ فرمایا کہ جی کیوں؟ حضرت نے فرمایا کہ آپ والدہ صاحبہ کا سنائیں کیسی ہیں؟ کہ جی وہ بہت بوڑھی ہیں، اب چشمہ بڑا لگاتی ہیں، چند دن پہلے ان کو زخم بھی لگا، گر گئی تھیں، تو بہرحال اب چراغ سحری والی بات ہے۔ اس زمانے میں اس وقت محمدی بیگم تقریباً 90 سے 95 سال کی عمر میں پہنچ چکی تھی۔ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ اصل میں زندگی کا تو اب کوئی پتہ نہیں، وہ بھی چراغ سحری والی بات ہے، اگر زیارت آپ کرا دیتے مائی صاحبہ کی تو ہم دعا لے لیتے ان سے۔ نہیں، میں نے آج تک احمدیوں کو بھی نہیں زیارت کرانی دی ہے۔ حضرت فرمائے میں نے بڑی کوشش کی لیکن ان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پھر کہ میں نے کہا مجھے پھر اجازت دیں، کہنے لگا نہیں، آج آپ آئے ہو تو میں نے آپ مولویوں کی بڑی عادت مجھے عجیب سی لگتی ہے، آپ کی عادت مجھے بڑی اچھی لگی ہے، اس لیے آپ یہیں رہو۔ حضرت نے فرمایا میں نے کہا کہ نہیں اب تو پھر میں واپس چلتا ہوں، پھر کبھی آنا ہوگا تو آپ کے پاس آؤں گا۔ کہ میری طرف دیکھ کے کہا کچھ کھاؤ گے؟ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں ہم کھانا کھا کے آئے ہیں۔ کچھ پیو گے؟ حضرت کہتے ہیں ہم پی کے بھی آئے ہیں۔ اچھا، پھر حضرت کہتے ہیں تھوڑی سی وقفہ ہوا تو کہتا ہے کچھ پیو گے؟ حضرت کہتے ہیں میں نے کہا ویسے میں پی اور کھا کے ہی آیا ہوں، لیکن تم میرا امتحان لینا چاہتے ہو تو کچھ منگوا لو۔ کہتے ہیں اپنے بیٹے کو کہا جا لسی لے آ، گرمیوں کا موسم تھا۔ کہتے ہیں وہ اندر سے جا کر اس نے لسی کا جگ بھر کے لے آیا، بیچ میں برف پڑی ہوئی، کہتے ہیں گلاس بھر کے میرے آگے رکھ دیا، مولانا پیو۔ کہتے ہیں وہ جو میرے ساتھ دوسرے مولوی صاحب تھے نا، وہ جو گاؤں کے امام صاحب تھے، ان کو دیا، نے کہا میں تو نہیں پیتا۔ حضرت کہتے ہیں وہ اس پہ چڑھ گیا امام صاحب کہ دیکھو یہ ان کا اخلاق ہے، یہ ہمیں کافر سمجھتے اس لیے تو پی نہیں رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا میں نے کہا یہ تیرے گاؤں کا ملا ہے، میرا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ تیری گلاس لسی سے ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ حضرت نے پیا، آپ لوگ نہیں پینا، ہاں یاد رکھنا آپ لوگ، وہ مولانا منظور احمد چنیوٹی تھے، ہاں یہ نہ ہو آپ لوگ شروع ہو جاؤ، وہ مولانا منظور احمد چنیوٹی تھے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ میں نے پیا، کہ میں نے کہا ایک اور پلا دے، دوسرا پلایا، وہ مولوی صاحب نہیں پیے، دوسرے آپ کے لیے کون ہے، وہ ہے یا مولانا منظور احمد چنیوٹی ہیں؟ اب وہ حضرت کہتے ہیں کہ مجھے کہا بھی چلیں اب ہمیں اجازت دیں، باہر آ گیا۔ حضرت کہتے ہیں دل پہ بڑی مایوسی تھی، بھئی اس بے ایمان کی ملاقات تو کوئی مقصد تھا نہیں، اصل تو زیارت تھی ان کی امی کی، یہ بے وقوف۔ خیر کہتے ہیں کہ میں نے ذہن میں آیا کہ بھئی چلو ایک بار پھر کوشش کر لیتا ہوں۔ جب الوداعی اس نے ملاقات کی تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا بھئی اسحاق صاحب دل میں ایک حسرت رہ گئی ہے کہ جی کیا، کہ اصل میں اتنا دور سفر گرمی میں آئے تھے آپ کی والدہ کی زیارت کا، آپ کی بھی والدہ ہیں، ہم بھی دعائیں لے لیتے، کیا پتہ پھر زندگی میں کبھی موقع ہو نہ ہو۔ ویسے یہ جو آپ کے گاؤں کے ملا صاحب ہیں نا، انہوں نے تو مجھے آپ کے بارے میں بڑا ڈرا رکھا تھا۔ وہ کیا کہ آپ بڑے سخت ہو؟ تو کہنے لگا ہوں کیا؟ حضرت نے فرمایا ہو تو بڑے رقیق القلب، بڑے میٹھے، بڑے با اخلاق، بڑے صاف گو ہو۔ تو حضرت نے فرمایا میں نے جو اسے پالش کیا نا، تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا بس آپ کی کرم نوازیوں میں ایک کی کمی رہی ہے جو حضرت دل میں لے کے جا رہا ہوں۔ حضرت نے جیسے ہی چہرہ یوں کیا نا، کہتا حضرت رکو، میری بیبے تو ساڑی بھی بیبے۔ انہوں نے کہا میں بچیوں کو پردہ کراتا ہوں، ابھی آ جاؤ۔ بھاگ گیا اندر جا کے، انہوں نے پردہ کرا دیا، اللہ تعالیٰ کرنے والے تھے، پردہ کرا کے باہر آ گیا کہ جی آؤ۔ اب حضرت رحمت اللہ علیہ کی ہی وسیلے سے جو باقی گئے ہوئے تھے نا، وہ دو تین، ایک وہ گاؤں والا، ایک وہ کا بیٹا، امام صاحب کا بیٹا، اور ایک وہ اپنا وہ جو محمد اسرائیل عبداللہ، وہ بھی اندر آ گئے۔ اچھا، حضرت فرما رہے تھے جب ہم داخل ہوئے تو پلنگ پر وہ لیٹی ہوئی تھی، بیٹھی ہوئی تھی پلنگ پر، اور سامنے جگہ تھی۔ حضرت فرمایا ہم بھی بیٹھ گئے، تو حضرت دیکھا تو اونچا سنتی تھیں، تو اسحاق نے کان کے پاس جا کر کہا کہ بے اے غیر احمدی نے۔ تو حضرت فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا تو مائی صاحبہ نے کہا کہ غیر احمدی؟ تو حضرت فرما رہے تھے کہ ان کے چہرے پر ایک چمک آ گئی،
پتہ چل رہا تھا کہ وہ مرزائیوں کو پسند نہیں کرتی تھی، بلکہ حضرت فرما رہے تھے کہ گاؤں والوں نے یہ بتایا تھا جب تک ان کے ہاتھ اور پیر کام کرتے تھے وہ اسحاق کے ہاتھ سے کوئی چیز لینا گوارا نہیں کرتی تھی، لیکن جب وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا معذور ہو جائے تو مردہ بدست زندہ، یا وہ کیا ایک مثال سی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے، حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، اصل میں وہ تو میں ساتھ نہیں لایا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، وہ اصل میں حضرت کے 14 رسالے ہیں، ایک ایک رسالہ میزائل ہے، وہ اس 14 کے رسالوں کو اکٹھا کیا گیا تھا، اس کا نام رکھا تھا حضرت نے 14 میزائل، ان میں ایک میں یہ قصہ بھی درج ہے۔ اب وہ تقریباً کتاب نایاب ہے، ملتی نہیں، جن کے پاس اس زمانے میں تھی میرے پاس ہے لیکن میں لایا نہیں، رہ گئی۔ حضرت نے اس میں لکھا ہے کہ محمدی بیگم اس وقت 90 سے 95 سال کی عمر میں تھیں، لیکن ان کے چہرے کا اس موقع پر نقش نگار بتا رہا تھا، وہ ایک کہاوت ہے نا کہ کھنڈرات بتاتے ہیں کہ عمارت شاندار تھی، پتہ چلتا ہے کہ مرزا غلام محمد قائدینی نے جو پاپڑ بیلے تھے کیوں بیلے تھے، سمجھ آئی؟ خیر وہ حضرت کہتے ہیں اب میرا بڑا دل تھا کہ میں مائی صاحبہ سے مرزا قائدینی کے بارے میں پوچھوں، لیکن حضرت فرما رہے تھے میں نے 2 وجہ سے وہ سوال نہیں کیا، ان میں سے ایک وجہ تو یہی تھی کہ ظاہر ہے کہ بات چیت کرنے والا تو وہ تھا اسحاق، کیونکہ وہ اونچا سنتی تھی، اسی نے بولنا تھا، پتہ نہیں وہ کیا کہہ دیتا، اور ایک دوسری وجہ تھی اس کا ذکر میں یہاں مناسب نہیں سمجھتا، چھوڑ دیں۔ اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ خیر بیٹھے، پھر ہم نے جانے کی اجازت چاہیے اور ہم نے کہا کہ مائی صاحبہ سے اجازت لے دیں، ہم چلتے ہیں، ان سے کہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو حضرت لکھتے ہیں کہ ہمارے لیے انہوں نے دعا کی، دعا کے بعد پھر ہم نے کہا بھی اب ہمارے لیے اجازت لے دیں، ہم چلیں، مقصد تو پورا ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر کان کے پاس منہ لے جا کر کہا کہ بے جانے کی اجازت مانگ دینے۔ تو حضرت نے لکھا ہے، کہنے لگی اچھا، لیکن فوراً نہیں کہا کہ جاؤ۔ ایسا ہوتا ہے نا کبھی کہتے ہیں جی آپ اجازت دیں، تو میں اور آپ کیا کہتے ہیں جو لو جی، ہم تو تنگ بیٹھے ہوتے جان چھوڑے، تو خاموش ہو گئی تھوڑی دیر، اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے۔ کچھ وقفے کے بعد اجازت دے دی، کہتے ہیں ہم باہر آ گئے، حضرت فرماتے ہیں دل میں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے 7 اقلیم کی سلطنت مل گئی ہو۔ آ گئے باہر، حضرت جب واپس آئے تو حضرت نے چنیوٹ سے ایک خط لکھا تھا اسحاق کو، حضرت چاہتے تھے کہ اس خط کا وہ جواب دے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر اسحاق خط کا جواب دے دیتا نا تو یہ سند بن جاتی کہ حضرت وہاں گئے تھے اور آئے تھے، لیکن اس نے حضرت کے خط کا کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ حضرت نے حکمتاً اس میں لکھا بھی تھا اس موقع پر اسحاق نے اپنی امی محمدی بیگم کا الہام سنایا تھا حضرت کو، وہ میں یہاں نہیں سنا رہا، اب لمبا قصہ ہے، پھر وہ بھی ایک لمبی داستان چل پڑے گی۔ اس لیے حضرت نے یہ خط میں لکھا تھا کہ آپ نے ایک الہام اپنی والدہ کا سنایا تھا، وہ میں چاہتا ہوں آپ مجھے خط میں لکھ کر بھیج دیں، لیکن وہ بھانپ گیا، وہ تو تھانے دار آدمی، تو اس نے حضرت کے خط کا جواب ہی نہیں دیا۔ اچھا قصہ مختصر یہ، اس میں ایک حضرت نے ایک اور روداد، ایک تتمہ ہے اس واقعے کا، لیکن وہ میں پورا چھوڑتا ہوں اس لیے کہ اب وقت نہیں ہے، ورنہ اس پہ پھر 10-15 منٹ چلے جائیں گے، بالکل چھوڑتا ہوں۔ آخری بات آپ سنا لیں کہ محمدی بیگم سن 1966 میں 19 تاریخ تھی غالباً، نومبر کے مہینے میں فوت ہوئیں، ان کا جنازہ ہوا، اور آپ نے سنا ہوگا لاہور میانی شریف کا قبرستان، اس میں وہ دفن ہوئی ہیں۔ اور اس زمانے میں ایک امام صاحب ہوتے تھے مولانا شہاب الدین صاحب مرحوم، وہ بھی فوت ہو گئے، وہ پتہ نہیں شاید اچھا آپ نے سنا ہوگا یہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے شاگرد تھے، انہوں نے محمدی بیگم کا جنازہ پڑھایا تھا۔ بدنام زمانہ ڈاکٹر فضل الرحمان، نام سنا ہے آپ نے؟ ایوب خان مرحوم کے زمانے میں یہ ہوتا تھا، یعنی ایک فتنہ تھا، لیکن اپنا شیخ الحدیث مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جنازہ نکال دیا تھا، یہ ملک ہی چھوڑ گیا تھا، بڑا ایک عجیب پرویزی قسم کا آدمی تھا، چھوڑے۔ یہ ڈاکٹر فضل الرحمان، یہ جو امام شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، یہ ڈاکٹر فضل الرحمان کے والد تھے۔ اب بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی؟ اچھا یہاں سے محمدی بیگم کا خیر قصہ میں نے ختم کر دیا، یہ تھوڑا سا قصہ میں نے ان کے حضرت کی ملاقات کی تلخیص اس لیے سنائی کہ تریاق القلوب کا حوالہ بھی ہو جائے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 2 پیش گوئیاں مرزا قائدینی کی لکھی ہیں وہ پوری ہوئیں، پادری عبداللہ جو ہے مرا،
حاویہ میں گیا 15 مہینوں میں. محمدی بیگم بن کے اس کے نکاح میں آئیں. سلطان محمد پٹی والا 3 سال کے اندر 2.5 سال کے اندر مرا. محمدی بیگم کے جو والد تھے وہ 3 سال میں مرے, اور یہ خود ہی چلا گیا. اچھا وہ کیا کہتے ہیں, قصہ ختم شد. اب یہ پیش گوئی پوری ہو گئی. اب اس رسالے کی آخری بات میں صرف سنا دیتا ہوں تاکہ یہ درس ہمارا پورا ہو جائے. میں بالکل یہ صفحات میں چھوڑ دیا ہوں تاکہ وقت بچ جائے, ورنہ مجھے جہاں تک یاد ہے اس درس میں نے یہ ساری بھی تفصیلات سنائی تھیں. آخری بات حضرت رحمت اللہ نے لکھی ہے. چوتھی بات یہ ہے قادیانیت پہ غور کرنے کے لیے اصولی بات کہ اللہ کے کسی پیغمبر سے ناممکن ہے کہ وہ اپنے وقت کی کسی حکومت کی چاپلوسی کرے. صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے؟ اور جو کفر اور بے دینی کا ستون ہو اور جس کے عروج سے کفر کو عروج ہو اور دنیا میں خدا فراموشی اور آخرت سے بے فکری اور مادہ پرستی بڑی ہو. مجھے معلوم نہیں کہ آپ لوگ انگریزی حکومت کو اور اس کی تاریخ کو کچھ جانتے ہیں یا نہیں, اس حقیقت سے آپ واقف ہیں یا نہیں کہ پچھلے چند صدیوں میں یورپین اقوام اور خاص کر انگریزوں کی حکومت نے دین اور خدا پرستی کو کتنا زبردست نقصان پہنچایا ہے. پتہ نہیں آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے. یہ یہاں تک بات حضرت کا اشارہ سمجھ میں آیا ہے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دنیا میں کافر حکومتیں پہلے بھی تھیں, لیکن غالباً کسی حکومت کے اقتدار نے لوگوں کو خدا سے اتنا بے تعلق نہیں کیا ہوگا جتنا کہ اس زمانے میں یورپ کی حکومتوں نے کیا ہے. یہ حضرت نے جو بات اس زمانے میں لکھی تھی آج بھی ہے یا نہیں؟ اس وقت اب کیا حال ہے ان کے اقوام کا آپ خود دیکھ لیں. اور خصوصاً انگریزوں نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو جو نقصان پہنچایا ہے, جس سے طرح طرح کے ان کو تباہ کیا ہے, اس کا تو حساب بھی نہیں لگایا جا سکتا. الغرض اس حقیقت میں کسی کو شبہ کرنے کی گنجائش نہیں کہ اس زمانے میں دین, ایمان اور روحانیت اور خدا پرستی کو سب سے زیادہ نقصان یورپین اقوام سے پہنچا ہے, اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان ان سے پہنچا ہے. یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ اس کو بند کر دیں, آواز اس کی بند, وہ تو سائلنٹ. لیکن یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے. لیکن ادھر دیکھیں آپ, مرزا غلام احمد قادیانی, ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا رویہ اس معاملے میں بالکل دنیا دار اور حکومت پرست لوگوں کا سا ہے, بلکہ ان سے بھی آگے کا ہے. میں نے تلخیص کر دی ہے عبارت کی. انہوں نے اپنی کتاب میں جا بجا انگریزی حکومت کے ساتھ اپنی وفاداری اور وابستگی اور خیرخواہی اور دعا گوئی کا ایسا گھنونا مظاہرہ کیا ہے کہ میں نے تو کبھی کسی سے حکومت پرست, کسی بھی حکومت پرست کی ایسی کوئی تحریر نہیں دیکھی. مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب شہادت القرآن, کیا ہے؟ شہادت القرآن. بس اس کا حوالہ سن لیں آپ. یہ یہاں پہ رکھ, ہاں نشان رکھ لیں. ایک منٹ, ہاں میں یہ دیکھیں, شہادت القرآن, روحانی خزائن, جلد نمبر 6 ہے, اس کی آخری, شہادت القرآن. یہ دیکھیں, آپ بھی ماشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں اردو. کیا لکھا ہے؟ گورنمنٹ کی توجہ کے لائق. کیا لکھا ہے؟ گورنمنٹ کی توجہ کے لائق. اچھا, ان 2 صفحوں پہ غور کریں. عبارتیں چھوٹی چھوٹی ہیں کہ بڑی بڑی ہیں؟ بنسبت آگے کے دیکھیے گا آپ. اب دیکھیں اس صفحے میں اور اس میں کیا فرق لگ رہا ہے نا. اب ذرا سنیں جو حضرت نے وہاں لکھی ہے, میں یہاں سے سناتا ہوں. جی ہاں, صفحہ نمبر ہے 380. کیا ہے؟ 380. اگر ہم اس محسن گورنمنٹ کا
شکریہ ادا نہ کریں یا کوئی شر اپنے ارادے میں رکھیں تو ہم نے خدا تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کیا، کیونکہ خدا تعالیٰ کا شکر اور کسی محسن گورنمنٹ کا شکر جس کو خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو بطور نعمت کے عطا کرے، در حقیقت یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں اور ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، اور ایک کے چھوڑنے سے دوسری کا چھوڑنا لازم آ جاتا ہے۔ بعض احمق اور نادان سوال کرتے ہیں کہ اس گورنمنٹ سے جہاد کرنا درست ہے یا نہیں، سو یاد رہے کہ یہ سوال ان کا نہایت حماقت کا ہے، کیونکہ جس کے احسانات کا شکر کرنا عین فرض اور واجب ہے، اس سے جہاد کیسا؟ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ محسن کی بدخواہی کرنا ایک حرامی اور بدکار آدمی کا کام ہے۔ سو میرا مذہب اس لفظ کو پھر سنیں، سو میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے دو حصے ہیں۔ کتنے؟ دو حصے ہیں، ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں، دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو، جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سائے میں ہمیں پناہ دی ہو، سو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔ بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اچھا حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو لکھا ہے وہ میں نے اس سے پڑھ دیا ہے اور وہی الفاظ حضرت نے یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے، آپ بتائیں کیا کسی نبی کا یہ لہجہ ہو سکتا ہے؟ اچھا جو برٹش حکومت تھی وہ مسلمان تھی، برطانیہ والے کون تھے؟ ان کے لیے یہ زبان؟ اچھا یہ بھی، اس کے سوا بھی آپ پڑھیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے، لیکن بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، حضرت نے یہ 4 باتیں پیش کی ہیں کہ یہ کوئی ان کو سمجھنے میں کوئی دقت پیش آتی ہے؟ آپ بتائیں۔ اب اس کے بعد یعنی وہ مسائل چھیڑنا کہ جی اجرائے نبوت حضرت مسیح علیہ السلام کا مسئلہ، پہلے وہ مسائل زیر بحث آنے چاہیے، یا جیسے حضرت نے دعوت فکر دی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا اپنا حال زیر بحث آنا چاہیے؟ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ تو اب حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو اپنے رسالے کا یہ نام رکھا ہے قادیانیت پہ غور کرنے کا سیدھا راستہ، آپ سچ بتائیں یہ قادیانیت پہ غور کرنے کا سیدھا راستہ ہے یا نہیں؟ اور مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے جو اس رسالے پر تبصرہ کیا ہے کیا وہ بالکل حرف بحرف بجا ہے یا نہیں؟ ہمیں اور آپ کو پہلے ان علمی مسائل میں الجھنا چاہیے یا اس بے غبار راستے کو دیکھنا چاہیے، آسان راستے کو دیکھنا چاہیے؟ آپ بتائیں۔ اور یہ بالکل جیسے میں نے اس درس میں بات کی تھی کہ خدا نہ کرے، حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کوئی 6 مہینے بحث کر کے اجرائے نبوت کا قائل ہو جاتا ہے یا وفات مسیح کا قائل ہو جاتا ہے، خدا نہ کرے، لیکن مرزا قادیانی کو اگر نہیں مانتا ان کے نزدیک وہ ایسا ہی کافر ہے جیسے دوسرا، تو بات تو صفر ہو گئی ہے یا نہیں؟ تو پہلے ان مسائل پر بات ہونی چاہیے یا مرزا قادیانی پہ غور ہونا چاہیے؟ اس لیے ہمارے اکابر نے ہمیشہ یہ مشورہ دیا کرتے ہیں، آپ کو بھی، طلباء کو بھی یا دوسرے حضرات کو بھی، کہ ان سے ان مسائل میں گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے کس پہ غور کرنا چاہیے؟ ان کے اصول کے مطابق بھی، اور سب سے، اور اس کے لیے کوئی زیادہ لمبی چوڑی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مرزا قادیانی کو پرکھنے کے لیے محق کے امتحان کیا ہے؟ اس کی پیش گوئیاں، اور پیش گوئیوں کے لیے یہی 2 ہی پلے باندھ لو۔ حضرت نے تو اور بھی کئی لکھ دی ہیں، لیکن اگر اور نہیں تو یہ 2 باتیں، یا کم از کم محمدی بیگم کا قصہ تو بڑا آسان یاد کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یا پادری عبداللہ آتھم کا کوئی مشکل ہے؟ اس کے لیے کوئی بہت بڑی ڈگری حاصل ہونی چاہیے تبھی سمجھ میں آئے گا۔ یا بات تو وہی ہے کہ عقل کے مسئلے کا جب آئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو تو میں عقل کا پہاڑ لے کے بیٹھ جاؤں، لیکن جس وقت یہ باتیں آئیں میں عقل کو ہٹا دیا کروں کہ نہیں نہیں جی بس۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں اور اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔